السلام علیکم فرینڈز، دل آشنا تیرا غم از قلم اقصی احمد مکمل ناول۔ کیا متاع حیات کا چھین لینا ہی ایک عورت کا بدترین خسارہ ہے؟ شاید ہاں، لیکن کیسا خسارہ؟ کون سا خسارہ؟ ماضی میں رد کی گئی محبت کا، لیکن وہ محبت تو دل سے اپنے آپ معدوم ہو کر مٹ چکی تھی، اور اب تو اس کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ یا پھر حال میں بچھڑے ہمسفر کا تہی دامہ چھوڑ جانا۔ اذیت دور و بام میں رقصہ اپنی بے بسی پر مچل رہی تھی۔ اس سراپا محبت شخص کا یوں تنہا کر دینا رسوائی سے بھی بدتر لمحہ تھا۔ اتنی دی گئی عزت و مان کی جس کی وہ نشے کے مانند عادی ہو چکی تھی، اور اب اس بن جینا شہر میں تپتی ریت میں بیٹھ کر سلگنے کے برابر تھا۔ سنگار میز پر دھرے فریم میں دو مسکراتے عکس میں، جس میں ایک وہ تھی اور ایک وہ بچھڑا ہمسفر، بے ساختہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر فریم ہاتھوں میں لیا۔ کاش کہ تمہارے جانے سے قبل میں اپنا رخت سفر باندھ کر اس دنیا سے کوچ کر جاتی، کم از کم مجھے بن آگ کے جلنا سلگنا تو نہ پڑتا۔ وہ مسکراتے عکس پر ہاتھ پھیرتے سسکی یکلخت آنسوں کی لڑی فریم کے شیشے پر ٹوٹ کر بکھری، اور کئی نمی کے موتی فریم پر موجود شخص کے ہنستے گال پر گرے۔ مجھے دو شکوے ہیں، ایک تم سے کہ تمہارے ساتھ گزارا ہر پل ہر لمحہ مجھے یاد آتا ہے، لیکن تم کیوں نہیں آتے؟ اس دور و بام میں گونجتی تمہاری سحر انگیز آواز، تمہاری خوشبو مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یاد ہے ایک مرتبہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مانیہ، مجھے تم سے عشق لاحق ہو گیا۔ کیا یہی ہے تمہارا عشق کہ میں تمہیں پکار رہی ہوں، خود سے بھی ہارنے لگی ہوں، اور تم میری بےتابی مجھ میں جلتی اس آگ سے بے خبر ہو؟ تصویر ہنوز ہاتھوں میں موجود تھی۔ بیڈ کے دائنی طرف بیٹھے اس کا وجود لرزشوں کی زد میں آ گیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ کارپیٹ پر گر گئی۔ دوسرا شکوہ جو مجھے خدا سے ہے، اتنی محبت دے کر بھی تقدیر میں جدائی کیوں ٹھہرائی؟ اگر ساتھ ممکن بنا دیا تھا تو پھر یہ بچھڑنا کیوں لکھا؟ کیوں جاننا ہے؟ کون جانتا ہے کہ محبت میں جدائی کا ایک ایسا پہلو ہے جو دونوں فریقین کو الگ تو کر دیتا ہے، لیکن وجود میں سانس لیتی روح باہم جڑی ہی رہتی ہے، اور میری روح تو تم سے ہی جڑی ہے، لیکن خدا نے یہ طویل ترین فاصلہ بنا کر میرے لیے پل صراط قائم کر ڈالا ہے، جسے پار کرتے کرتے میں خود فنا ہو جاؤں گی، لیکن تم تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ تھوڑا سرک کر اس نے فریم کو اپنی سابقہ جگہ پر رکھا۔ اسی پل سنگار میز پر موجود فون بجا۔ اس نے روشن اسکرین پر نام دیکھتے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ جدائی کے مرحلے سے گزرتی وہ خود سے جڑے بقیہ رشتوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اپنی قسمت سے ارزاں پلکوں کی بار توڑ کر متواتر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی وہیں ڈھہ گئی۔ وہ مس ندا کے ہمراہ اسٹاف روم میں داخل ہوئی۔ پرنسپل میم کے سامنے کرسی پر ایک شخص براجمان تھا جس کی ان دونوں کی جانب پیٹھ تھی۔ وہ چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ آپ دونوں میں سے کل کس نے مرحا کو مارا تھا؟ مرحا نے گھر جا کر اپنے بابا سے شکایت کی کہ اسے اسکول میں ٹیچر نے مارا ہے۔ میں بچوں کو مارنے کے سخت خلاف ہوں، اس بات سے سبھی ٹیچرز بخوبی واقف ہیں۔ پلے گروپ کلاس کی ذمہ داری آپ دونوں کی ہی ہے۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ سچائی کیا ہے۔ میم پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ مسز شہریار، کل 11 کے قریب کلاس میں آپ موجود تھی نا؟ ندا براہ راست اس کی جانب مڑی۔ میم، کل کے پہلے 2 گھنٹے میرے تھے، اور مرحا کو میں نے مارا نہیں بلکہ ڈانٹا تھا، کیونکہ ارحم نے اپنے دوست کو گالی دی تھی اور مرحا نے بھی وہ گالی دہرائی۔ پھر اسی وجہ سے میں نے ارحم اور مرحا دونوں کو ڈانٹتے ہوئے احسان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلاس کے بچے کا نام لے کر تفصیلی وضاحت دینے لگی۔ مس ندا نے اسے جانچنے والے انداز میں دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر طمانینت کا عنصر ہنوز قائم تھا۔ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس شخص نے ان دونوں کی جانب رخ موڑا تو وہ حیرت و استعجاب میں گھڑی چونکی۔ مقابل بھی آنکھیں سکڑے حیرت انگیز طور پر مبہم سا مسکرایا۔ آپ کو میں نے کل مارا تو نہیں تھا، ڈانٹا تھا کہ گالی دینا بہت بری بات ہے، اور جب ہم گالی دیتے ہیں تو ہماری قبر کے لیے بچھو تیار ہو جاتا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کاٹنے قبر میں آئے گا۔ وہ چل کر 4 سالہ مرحا کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا، کیا ایسا ہی ہے نا؟ تم نہ بھی کہو تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مرحا کو تم نے نہیں مارا۔ مقابل شخص کا بھرپور پراعتماد لہجہ اسے ساکت کر گیا۔ دل و دماغ میں ماضی کی یادیں پرانے زخموں کی طرح گھر چکی تھیں۔ لب بھینچے وہ اٹھ کر اس کی جانب مڑی جسے وہ 6 برس قبل ماضی کے صحرا میں چھوڑ کر آئی تھی، مگر آج یوں اچانک سے اس کا سامنے آ جانا باعث خوشی کے برعکس باعث اذیت ناک لمحہ بن گیا تھا۔ میں آپ کے گھر میں موجود ملازم نہیں ہوں بلکہ اسکول ٹیچر ہوں۔ تم کہنا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ آپ پہ فرض ہے کہ عزت سے مخاطب کیجیے۔ سرد لہجے میں اس نے اپنے انداز بیاں پر اجنبیوں سا کھول چڑھایا۔ وہ حد اٹھاتے ہوئے مبہم سا مسکرایا۔ جواباً اس نے بے حد ناگواری سے دیکھنے پر اتفاق کیا۔
پرنسپل میم مطمئن ہوئی کہ ان کی ٹیچر سے کوئی کوتاہی نہ ہوئی تھی۔ بابا، ٹیچر ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے مجھے مارا نہیں تھا۔ مرحا نے اپنے بابا کو مخاطب کرتے ان کی ٹانگ کھینچ کر اپنی جانب توجہ مبذول کروائی اور سر گھما کر ٹیچر سے کہا، سوری ٹیچر، اٹس اوکے بیٹا، آئندہ بالکل جھوٹ نہیں بولنا، اوکے؟ وہاں کھڑے دل میں پنپتی وحشتیں اس کے اندرونی کیفیت چہرے سے عیاں کرنے کے در پہ تھے۔ بظاہر جبراً مسکرا کر اس نے مرحا کا گال تھپتھپایا اور ندا کو نگاہوں سے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ میم، اب ہم جائیں؟ شور۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ دونوں بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی کہ پیچھے سے پھر مخاطب کیا گیا، میرے خیال میں مرحا کو کلاس روم میں جانا چاہیے اور آپ پر فرض بھی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کر جائیں۔ وہ چند لمحے قبل کیے گئے اجنبی برتاؤ کا بدلہ لے رہا تھا۔ ندا تو جا چکی تھی لیکن ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مجبوراً پلٹنا پڑا۔ چلیں۔ مرحا کا ہاتھ تھامے وہ مقابل کو نظر انداز کر کے پہلو بچاتی باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑا وہ اسٹاف روم کے کھلے دروازے سے باہر راہداری پر نگاہیں جمائے اپنی حیرت و استعجاب مٹاتے ہوئے رخ موڑ کر پرنسپل سے معذرت کرنے لگا۔ دل کی مسند پر کوئی انجان بیٹھ جائے تو ایک خوف زدہ احساس وجود کو گھیر لیتا ہے کہ آیا وہی انجان شخص شرعی اور قانونی حیثیت سے دل کی ملکیت ہو پائے گا بھی کہ نہیں؟ کیونکہ زندگی کے سفر میں انتخاب کے لیے دو سڑکوں کا آپشن ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، ایک وہ جس پر والدین عزت کی خاطر چلنا تلقین کی گئی ہو اور اس کے لیے ہم اپنے پہلو میں موجود دل کے جذبات نکال کر آگ لگا سکتے ہیں، اور دوسری اس من چاہے شخص کے جو دل میں موجود ہوتے ہوئے عزت و آبرو کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا انتخاب عموماً والدین عزت ہوتی ہے نہ کہ محبت۔ وانیہ فارغ نے میز سے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ اٹھایا۔ تم اٹینڈنس اسپیکر بن جاؤ، خوب نام روشن کرو گی۔ منہا نے بے ساختہ ہنس کر خوشگوار طنز کیا۔ زرمین زیر لب مسکرائی۔ وہ جواباً ان دونوں کو گھورنے لگی۔ افسوس ہے، اتنی اہم گفتگو پہ انتہائی تمہیں ہری ہری سوچ رہی ہے۔ پیچھے چند لمحے قبل سے کیفے کے بیرونی دروازے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا احد خان ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا اسی جانب چلا آیا۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ منہا اور وانیہ گاؤں کی رہائشی تھیں اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں تھیں۔ قریبی ہاسٹل ان کی وقتی قیام گاہ تھی جو پڑھائی مکمل ہوتے ہی اختتام پذیر ہو جانی تھی، جبکہ زرمین اسی شہر کی رہائشی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل کے بند کمرے میں ناشتہ کرنے کی عادی نہ تھیں، سو یونیورسٹی آ کر چائے کافی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرتی تھیں۔ جہاں عزت و احترام قائم ہو وہاں محبت خود بخود کسی ناقابل علاج بیماری کی طرح لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ ماتھے پر شکنیں ڈالے اسے دیکھنے لگی جو دوسری میز کے پاس پڑی کرسی اٹھا کر ان کے ٹیبل کے گرد رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وانیہ کے پہلو میں دھڑکتے دل کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ مس وانیہ، جملہ تو مکمل کیا کریں۔ ادھورے فلسفے ذہن میں بیٹھنے کے بجائے انتشار پیدا کر دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پر بست کیے وہ کوہنیاں میز پر ٹکا کر ذرا سا وانیہ کی جانب جھکا اور اس کے سامنے پڑی فرائز کی پلیٹ اٹھا لی۔ نگاہوں کا ارتکاز احد کی جانب مبذول ہوا۔ اپنے دھڑکتے دل کو ڈپٹتے ہوئے اس نے چہرے کا رخ زمین کی جانب موڑ لیا۔ احد خان اس کا سینئر تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو بے حد نروس ہوئی اور اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں پر اعتماد لڑکے لڑکیوں کو تکتے گھبرا گئی تھی۔ دور کھڑا احد خان اس کی حرکات و سکنات کو بغور نوٹ کرتے ہوئے مدد کو چلا آیا تھا۔ رفتہ رفتہ کئی پروجیکٹس میں بھی وہ ساتھ دیتا رہا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ سب سے بڑھ کر احد خان کا سر جھکا کر اور اس سے ہم کلام ہونا ہی وانیہ فاروق کو اپنا اسیر کر گیا۔ محض چند دنوں میں ہی وہ اس کے دل کی مسند پر بیٹھا اپنی حکمرانی کرنے لگا تھا۔ اور آپ کیا کہہ رہی تھی کہ اٹینڈنس اسپیکر بن جائیں؟ کم از کم ملکہ عالیہ کو بہترین مشورہ تو دیجیے جو محترمہ کی ناتوانا طبیعت کو ناگوار نہ گزرے۔ منہا کو مخاطب کیا گیا تو اس نے بے اختیار قہقہہ لگایا۔ وانیہ نے ٹیبل کے نیچے اپنا جوتا اس کے پیر پر زور سے مارا۔ وہ بلبلا کر ایک دم کرسی دھکیل کر اٹھی اور اسے غصے سے گھورنے لگی۔ اس آفتاب پر احد بھی چونکا۔ بالکل بلند بانگ کہکہے دل کو مردہ کر دیتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ احد نے لب او کی مانند سکڑے اور یکے دیگرے بعد کئی فرائز منہ میں ڈالتا گیا۔ چلو اٹھو، 9 بجنے والے ہیں۔ میم سلمیٰ اپنے ہتھیاروں سے لیس ہماری منتظر ہوں گی۔ اگر 9:05 سے پہلے کلاس میں موجود نہ ہوئے تو پھر کلاس کے باہر بیٹھ کر پہرا دینا پڑے گا۔ ٹیبل پر دھرے احد کے بازو پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور خاموش بیٹھی ان کی بات چیت سے لطف اندوز ہوتی زرمین کو ٹہوکا دیتے ہوئے اٹھنے کا کہا اور رخ موڑ کر منہا کی جانب متوجہ ہوئی۔ بل دے دیجیے گا۔ منہا نے فرائز کی پلیٹ سے چند فرائز اٹھاتے ہوئے حکم دیا۔ احد نے تابعداری سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ، میں بل دے کر آتی ہوں۔ وہ بیگ سے کلچ نکال کر کاؤنٹر کی جانب چل پڑی۔ خدا حافظ احد بھائی۔ زرمین کرسی دھکیل کر اٹھی اور منہا کے ہمراہ اپارٹمنٹ کی جانب چلی گئی۔ میرے بل دینے میں کیا مضحکہ تھا؟
چند لمحے قبل وانیہ بل دے کر لوٹی اور کرسی پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا۔ احد اب تک وہیں براجمان وقتاً فوقتاً فرائض کھا رہا تھا، کیونکہ کافی اور چائے میں اور میری دوستوں نے لی تھی، نہ کہ تم نے۔ کلچ بیگ میں ڈالتے ہوئے ایک فہمائشی نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ نکل گئی۔ میں نہ سمجھی سے اس کے رویے کے اتار چڑھاؤ پر حیرت پر مبتلا تھا۔ کیفے سے نکلتے وہ پرسوچ انداز میں تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کے آگے بڑھتے قدموں کو دیکھتا رہ گیا۔ موسم ابرآلود تھا، کالے بالوں سے ڈھکا نیلا ابر رات کا سماں باندھے ہوئے تھا۔ پہلو میں کھڑی زرمین وقتاً فوقتاً اسے بار بار گلے لگاتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ خصوصی طور پر محض وانیہ فاروق سے ملنے آئی تھی۔ 4 برس قبل وہ اپنی شادی کے بعد اب پشاور آئی تھی، کیونکہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اسے اپنے شوہر کے ساتھ بیرونی ملک جانا پڑا تھا، اور پاکستان واپسی پر سب سے پہلے اس نے وانیہ کو سرپرائز دے کر حیرت زدہ کر دیا تھا۔ دوست کا بھرپور سنگ اور یہ دل فریب موسم منظر نگاہوں کو حیران کرنے لگا۔ وانیہ بھی 3 برس بعد آج کھل کر مسکرا رہی تھی۔ شہریار بھائی کے چلے جانے کا بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ زندہ ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ شکر ہے تم نے میرے مشورے پر عمل کر کے ٹیچنگ شروع کر لی۔ زرمین یکدم افسردہ ہوئی اور ساتھ ہی تشکر وامتناع سے کہا۔ وانیہ کے دل میں درد کی لہر دوڑی۔ اس کا جی چاہا کہ پچھلے 6 برسوں کا غم وہ زرمین کو گلے لگا کر آنسوؤں کے ذریعے بہا ڈالے، مگر ظاہری مضبوط شخصیت کے لبادے کا محل چکنا چور کر کے وہ اپنی حساسیت کو ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ سڑک کی دوسری جانب چند قدموں کے فاصلے پر احد خان عبایا میں کھڑی وانیہ کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا، اور منہا سے بات ہوتی ہے۔ کب آ رہی ہے وہ؟ 1 سال ہو گیا ہے۔ اس نے تو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا۔ پیا دیس کیا سدھار لیا، ہمیں تو بھول ہی گئی ہے۔ چہرے پر خوشی لبادہ اوڑھے اس نے زرمین کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ وہ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھائے وانیہ کو دیکھتے ہوئے کچھ کھوجنے لگی۔ وانیہ، خود کو اس کھول سے باہر نکالو، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہو؟ 6 برس طویل ترین عرصہ تھا، اب تو اسے بھول جاؤ۔ لو دیکھو، بابا جان ابھی تک نہیں آئے۔ پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہوئے اس وقت پارک میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے، اور ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ اظہر انکل نے کئی مرتبہ کہا کہ شامیر کو یہ ذمہ داری سونپ دیتے ہیں، لیکن بابا جان بس اپنی ہی من مانی کرتے ہیں۔ چلو ہم بس سے گھر چلے جاتے ہیں، تمہیں میں کل شام کو گھر چھوڑ کر آؤں گی، آج کا دن میرے ساتھ گزار لو۔ ماتھے پر ہاتھ مارتے اس نے ہنس کر کہا۔ زرمین نفی میں سر ہلاتے سدی سے گویا ہوئی، حال دل سنانے سے دل کا غم کم ہو جاتا ہے۔ قدرے دور فاصلے پر کھڑے احد کو ان دونوں کی مابین ہوتی گفتگو قطعاً سنائی نہ دے رہی تھی۔ جب چادر سے چہرہ چھپائے زرمین نے نقاب ہٹایا اور وانیہ کو گھورا۔ مرحا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ دونوں ہی عقب میں دور فاصلے پر کھڑے احد خان کی موجودگی سے بے خبر تھیں۔ کبھی کبھار غم بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہاں لوگ رازوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے تماشا گاہ میں سر پردہ اٹھا کر رسوا کر دیتے ہیں۔ وانیہ نے تلخی سے اعتراض اٹھایا۔ زرمین یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اتنی بھی یقینی، یعنی کہ اب میں لوگوں میں شمار کی جاتی ہوں؟ میں ماضی میں زندہ رہنے کی قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہوں، کیونکہ ماضی دل و دماغ پر حاوی ہو کے انسان کو جکڑ کر زندہ مار ڈالتا ہے، اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں اچانک کوئی واقعات ہماری سوچ کے برعکس رونما ہو جاتے ہیں، جن سے ہم لا علم ہوتے ہیں۔ میرا یہ غم نہ ماضی کا ہے اور نہ ہی ماضی سے وابستہ لوگوں کا، یہ تو فقط بابا جان کی فکر مندی کا روگ ہے، جنہیں میری جوان عمری میں بیوگی کا غم کھائے جا رہا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، اور شہریار کے بابا کا بھی یہی فیصلہ ہے، لیکن میں اس فیصلے کے برخلاف ہوں۔ زرمین کے اس قدرے پرسکون ہوئے اطمینان کی لہر وجود میں سرایت کرنے لگی، ورنہ وہ وانیہ کے لیے فکرمند تھی کہ کہیں پرانے زخموں کو سینے میں لگائے وہ خود کو کھوکھلا نہ کر ڈالے۔ حالانکہ وہ بخوبی واقف تھی وانیہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ تھی، لیکن پسندگی کب عشق میں بدل جائے کون جانتا ہے، اور عشق وجود کو راکھ نہ کرے اور یہ معجزہ رونما ہو کبھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اسے احد خان کے بجائے شہریار اظہر سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک تعجب خیز واقعہ۔ وانیہ فاروق آئیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، پچھلے 15 منٹ سے یہاں کھڑی ہیں، میری بیٹی کی ٹیچر ہونے کے ناطے اب اتنی مدد تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ ان کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اچانک عقب سے نمودار ہو کر جتلانے والے اندازِ تخاطب پر وانیہ خوف زدہ ہو کر الٹے قدم پیچھے ہوئی۔ زرمین بھی حیران ہوئی۔ احد بھائی، آپ یہاں کب اور کیسے؟ اور وانیہ کا پتہ کس نے دیا کہ وہ یہاں کی ٹیچر ہے؟ اسکول کی جانب اشارہ کرتے زرمین نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ وہ الجھ سی گئی تھی، ان میں اتنی بے تکلفی کب سے شروع ہو گئی تھی؟ ابھی اپنی یونیورسٹی میں بطور پروفیسر میری جاب ہے، اس لیے یہاں پشاور ہی ہوتا ہوں۔ احد نے وانیہ کو پرشوق نگاہوں کے سار میں لیے جواب دیا، اس بات سے انجان کہ زرمین اس کی حرکات و سکنات بغور نوٹ کر رہی ہے۔ یہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ بے ساختہ نگاہ اس کے پیچھے کھڑی مرحا پر پڑی۔ وہ چونکی یونیورسٹی کے
سینئرز کی توسط اسے علم تھا کہ احد خان کی ایک بیٹی ہے۔ وہ گول مٹول سرخ گالوں، بھورے بالوں کی 2 پونیاں باندھے اسکول یونیفارم میں ملبوس مرحا کو دیکھتے مسکرائی اور آگے بڑھ کر زمین پر 2 زانوں بیٹھ کر گال کھینچتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ بابا آگے چلو زرمین، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کافی دور سے دکھائی دیتی کار کو دیکھتے ہوئے وانیا نے زرمین کا کاندھا تھپتھپایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بابا عین اس کے قریب آ کر گاڑی روکیں، نہ ہی ان سے احد کا تعارف کروانے کی خواہشمند تھی۔ اوکے احد، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وانیا سے تو آپ کا رابطہ ہے نا، تو میں اس سے پتہ وغیرہ پوچھ کر کسی دن ملاقات کروں گی۔ اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے زرمین نے رخ موڑ کر خود سے اخذ کی گئی کہانی کا جواز بنا کر احد سے کہا، جبکہ وہ پہلے مسکرایا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا گیا۔ اور اس بات پر وانیا نے دانت پیستے ہوئے غصے سے اپنا پیر ساتھ چلتی زرمین کے پیر پر دے مارا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی اور اچھلتی ہوئی وانیا سے قدرے دور ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ قہر بھری نگاہوں سے دیکھا گیا تھا، اور تم جو غلط فہمی کا شکار ہو کر بکواس کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ پیار؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہیں سڑک پر رک کر اس نے میدان جنگ کھولا۔ مرحا کو اٹھائے احد ہنوز وہیں انہی پر نگاہیں مرکوز کیے کھڑا تھا۔ وانیا نقاب اتار کر غصے سے سرخی مائل سفید چہرہ لیے لب کچلنے لگی، پھر زرمین کی کلائی پکڑے آگے چل پڑی۔ آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ انکل کیوں نہیں آئے، کیونکہ میچ کھیل رہے ہیں، اس لیے مجھے بھیج دیا۔ شامیر کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا اور وانیا سے مخاطب ہوا، اوکے بھابی میں چلا، میرا دوست بائیک پر آ چکا ہے۔ اچانک قریب بائیک رکی اور وہ سوار ہوا۔ مجھے صرف گاڑی پہنچانی تھی، شام کو پیپر ہے، لیٹ آؤں گا، بابا کو بتا دیجیے گا۔ اس نے کار کی چابی وانیا کو پکڑائی اور تیز رفتاری سے دھول اڑاتی بائیک آگے بڑھ گئی۔ میں اپنی پسندگی کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں، گراؤنڈ کے سبزے پر بیٹھی وانیا نے جیسے اطلاع دی تھی، اور تھی بھی نہیں ہی، کتابوں میں سر دیے نوٹس بنائے۔ مرحا اور زرمین جھکا سر اٹھا کر آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، اور وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے دونوں کی حیرت سے لطف اندوز ہونے لگی۔ بالکل بھی نہیں، ذہنی توازن درست ہے کہ نہیں؟ لڑکیوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا؟ زرمین نے دادی اماں بنتے ہوئے مدبرانہ انداز میں سمجھایا۔ جواباً وانیا نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں بھی یہی کہوں گی، لڑکیاں ایسی دیدہ دلیری سے نہیں کہہ سکتی، اظہار محبت کرتے ہوئے مرد ہی ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ مرحا نے کتاب بند کر کے زرمین کی تاکید کی، چونکہ اب بحث و مباحثے میں پوری دل جمی سے مصروف ہو کر نوٹس تو بن نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ لڑکیاں اظہار کیوں نہیں کر سکتیں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ بے وجہ ضج ہوئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ وانیا فروغ محبت میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، کیونکہ جب تم اسے اظہار کرو گی تو وہ تمہیں بے شرم، منہ پھٹ اور بے حیا جیسے القابات سے نوازے گا، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی حامل نہیں بڑھے گا کہ چلو وانیا فروغ محبت کا اظہار کرنے چلی آئی ہیں تو اسی کی توقعات پر پورا اتر جائیں۔ یہ حقیقی زندگی ہے، حقیقت کی دنیا میں جیو، افسانوی دنیا کو پس پشت پر ڈال دو۔ زرمین نے تحمل آمیز لہجہ اپنائے وانیا کا ہاتھ تھاما۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں دلی کیفیت بیان کروں گی تو وہ ایسے القابات کس حیثیت سے دے گا؟ وہ دونوں اس کی عقل پر افسوس کناں دیکھتی رہ گئیں۔ ایک منٹ پرجوش ہو کر اس نے یکلخت شہادت کی انگلی اٹھائی، کیا تم لوگ یہ سمجھتی ہو کہ لڑکی کا اظہار کرنا اس کی بے حیائی کی تصدیق ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اسے گناہ پر آمادہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ نکاح کی پیشکش کروں گی، اور سب سے بڑھ کر اسلام میں بھی لڑکی کی رضامندی ہونے کو اہمیت دی گئی ہے۔ وانیا کا انداز بیاں ایسا تھا کہ جیسے اسے قطعاً کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی جو بھی سوچے یا تم دونوں جو بھی کہو، میں اپنے موقف پر ڈٹی رہوں گی۔ لیکن معاشرہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ مرحا نے نکتہ اٹھایا، معاشرے کی اہمیت زیادہ ہے یا کہ رب کے کیے گئے فیصلوں کی؟ اب وہ برہم ہو رہی تھی، اگر کوئی پسند آئے تو اظہار کر کے نکاح کی پیشکش کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے تھے تو انہوں نے بلا کسی تردد کے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ جدید دور میں رہتے ہوئے بھی ہماری سوچ تقیانوسی خیالات میں ماہر ہے، کیونکہ ہم زندگی دنیا کے اصول و ضوابط پر گزارنے کے قائل تو ہیں، لیکن اسلامی اصولوں کی پاسداری کرنے کا ہمت و حوصلہ قطعی نہیں رکھ سکتے۔ ہم بس دنیاوی اصولوں کے ایسے غلام بن چکے ہیں کہ کبھی ان بیڑیوں سے آزاد بھی کر دیا جائے تو حواس باختگی میں ہم خود اپنے آپ کو ان بیڑیوں میں جکڑ لیں گے۔ چیخ کر کہتے اس کا چہرہ اہانت کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ ایک نظریے سے وہ دونوں اس کی تذلیل کر رہی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آئی لو یو جیسے الفاظ ہی ہوں، محض اپنی پسندگی بتا کر شرعی رشتہ استفسار کرنے کی پیشکش کرنا ہی میری نظر میں ایک بہترین اظہار ہے۔ وانیا کے اطمینان و تحمل و مزاجی پر وہ دونوں دم بخود ہوئیں، لیکن ایک خوف پھر بھی سانپ کی مانند دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا، جسے وہ اب بیان کرنے سے قاصر تھیں۔ اگر وہ تمہیں قبول کر لے اور شادی کے بعد تمہیں تانوں کی زد میں رکھے
یہ دھڑلے سے کی گئی تمہاری آفر ہی تمہاری زندگی کو جیرن بنا دے تو کیا تم وہ اذیت سہ پاؤ گی؟ منہا کے دل میں پناہ خوف زباں پر در آیا۔ جس معاشرے میں روایت عام ہو وہاں خوف و ہراس ہونا معمولی بات ہے۔ پسند ہی اس لیے آیا تھا کہ وہ عورت کو عزت و احترام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب یہ خواہش دل میں جاگ اٹھی تھی وضاحت دیتے وہ تصور میں اپنے انتخاب کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ہمیشہ ظاہری شخصیت حقیقی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے چھپا انتہائی کڑوا تمہارا سچ بھی منتظر ہو سکتا ہے۔ زرمین نے بھی اعتراض اٹھایا۔ تلخی سے زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے تیار شدہ اپنی اسائنمنٹ بیگ میں ڈالی۔ اگر تقدیر میں یہی لکھا ہوا تو میں اسے جھٹلا نہیں سکتی، لیکن اتنا بخوبی اندازہ ہے کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرض کیا کہ مستقبل میں ایسا ہوا بھی تو محض ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ جملہ مکمل کر کے اس نے بیگ کندھوں پر ڈالا اور سبزے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور میں نے صرف جیت کی امید نہیں رکھی ہوئی، ہار کو بھی ذہن نشین کیا ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ میری خواہش پر سرخم کر کے مجھے تسلیم کر لے گا۔ واللہ علم کہ انکار ہو جائے تو۔ وانیہ نے بھویں اٹھائے لب بام پہ بست کیے تاکہ اپنا قہقہ ضبط کر سکے، ورنہ ان دونوں کے چہرے کے تاثرات اسے ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، لڑکیوں مجھے کہتی ہو کہ حقیقت پسند بنو اور خود حالات سے سمجھوتہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب اٹھو اسائنمنٹ جمع کروائیں، 2 بجے کا وقت ہے اور 12 بج چکے ہیں۔ لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کر ہمارا نمبر آئے گا۔ دونوں کی ایک ایک کلائی دبوچے اس نے انہیں زبردستی اٹھایا۔ کھوکی سے وہ وانیہ کو گھورتے ہوئے اپنے بیگ کندھے پر ڈال کر اٹھیں اور محفل برخاست کر دی گئی۔ بابا آپ نے آئس کریم تو کھلائی ہی نہیں۔ اس نے سر گھما کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ دائیں جانب وہ مرحا کو دروازہ کھولے کار میں بٹھانے کی تگدو کر رہا تھا، مگر وہ ہر درمی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ اتوار تھا، چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے گروسری سٹور کا رخ کیا اور بیگ اٹھائے پارکنگ ایریا میں آئی اور سارا سامان کار کی پچھلی سیٹ پر رکھا۔ خود اگلی سیٹ کا دروازہ کھولے بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک عقب سے آہت کی پکار سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کار کا دروازہ بند کر کے پلٹی۔ مرحا بیٹھ جاؤ، موسم دیکھو، ابھی بارش ہو جائے گی، تم بیمار ہو جائے گی۔ کچھ اور کھلا دوں گا مگر آئس کریم بالکل بھی نہیں۔ چلو شاباش۔ دو ٹوک انداز میں انکار کرتے ہوئے وہ مرحا کو ڈانٹ رہا تھا۔ کار میں بیٹھتے اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا، لیکن اسے سٹارٹ نہیں کیا۔ نہیں، آئس کریم کھلائیں گے تب گھر جاؤں گی۔ باپ کے ہاتھوں سے نکل کر الٹے قدم چلتی ہوئی وانیہ گاڑی کی جانب چلی آئی اور کار کے دروازے سے پشت ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ چلو شاباش، پیار کی بات تو تمہیں سمجھ میں ہی۔ وہ مرحا کے پیچھے آیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر دھارا۔ اچانک نگاہ شیشے پہ پڑی جس کے پار وانیہ محویت سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک اس کے چلانے سے تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ چوری پکڑے جانے پر وانیہ نے اطراف میں نگاہ ڈالتے اسے نظر انداز کیا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں دیکھنے پر ٹیکس لاگو نہیں کرتا، کہو تو سامنے بیٹھ جاتا ہوں، جتنا جی بھر دیکھنا چاہو دیکھ سکتی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چند لمحے وہ بیٹی کو ڈانٹ رہا تھا اور اب اتنی خوشگوار انداز میں برجستگی سے اس کا وانیہ کو آفر کرنا اسے انتہائی زہر لگا تھا۔ مرحا گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ وہ یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر مرحا جو گاڑی سے جڑی کھڑی تھی، اگر وہ سٹارٹ کر کے ریورس بھی لیتی تو اسے چوٹ لگ سکتی تھی۔ وہ تھی بھی غیر اخلاقی حرکت، سو وہ لب کچلتے ضبط کرنے لگی۔ وانیہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کار کے دوسرے دروازے کی جانب سرک کر دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ مرحا بچے، کیا ہوا ہے؟ آپ کو آئس کریم کھانی ہے؟ میں کھلاؤں گی۔ چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ پکا کھلائیں گی نا ٹیچر؟ اس نے رونا چھوڑ کر یقین دہانی چاہی۔ وانیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو مرحا اس کی کار کا دروازہ کھولنے لگی۔ احد اور وانیہ استعجاب سے اس حرکت کو دیکھنے لگے۔ میری گاڑی میں نہیں، بابا کی گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ اس نے مرحا کی کلائی تھام کر روکا۔ بابا گھر لے کر جائیں گے، انہوں نے آئس کریم نہیں کھلانی۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر وہ دونوں ہی بے اختیار مسکرائے۔ اس کی معصومیت پر وانیہ کو والہانہ پیار آیا۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، کسی آئس کریم شاپ میں چلتے ہیں، بات بھی ہو جائے گی اور مرحا آئس کریم بھی کھا لے گی۔ احد نے یکدم راضی ہوتے ہوئے پورا لیلہ امر تیار کر لیا تھا۔ جواباً وانیہ نے اس کے بدلتے انداز پر اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ چلیں نا، ورنہ بابا مجھے گھر لے جائیں گے۔ مرحا نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ہاں کر ڈالی۔ یہاں قریب ہی ایک شاپ ہے، پیدل ہی وہیں چلتے ہیں۔ تم گاڑی لاک کر لو۔ اس نے اپنا بیگ اور موبائل نکالا اور لاک کر کے مرحا کی کلائی تھامے آگے بڑھ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے پیچھے آیا۔ میرے لیے تو رک جائیں۔ اسے مرحا کی خاطر مجبوراً ساتھ جانا پڑ رہا تھا، لیکن احد کے انداز پر وہ اپنے حامی بھر لینے پر پشیماں ہوئی۔ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اس پل مرحا کو ماں کی ضرورت تھی، جو اسے آپ کی ڈانٹ سے بچا کر مکمل پیار اور توجہ سے تو سمجھاتی۔
اسے چند لمحے قبل احد کے رویے نے بے حد مایوس کیا تھا۔ ماما تو اللہ کے پاس ہیں۔ مرحا کی انکشاف پر وہ دھک رہ گئی۔ چلتے چلتے قدم ساکت و جامد ہو گئے۔ مرحا، ماما کے بارے میں ایسے نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ اس نے مسکرا کر مرحا کو ٹوکا، یہ سوچ کے کہ نہ سمجھی میں کہہ گئی ہوگی یہ سچ کہہ رہی ہے۔ احد نے لہجے کو متوازن رکھا۔ زاریہ کو ترنات تھا، جس کا علم ہمیں مرحا کی پیدائش سے پہلے ہوا تھا۔ میں نے زاریہ سے کہا تھا کہ ہم بچے کو ختم کر کے پہلے علاج پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہ بس ضد رہی کہ اسے یہ سنگین قدم نہیں اٹھانا۔ سو مرحا کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی وہ اپنے وجود کے حصے کی صورت میں زندگی کی نئی امنگ مجھے مرحا تھما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ نیچے جھک کر مرحا کو گود میں اٹھاتے وہ سرشاری سے مسکرایا، لیکن چہرے پر عیاں کرب مانیہ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکا۔ وہ کچھ اخذ نہ کر پائی کہ یہ کرب بیوی کے بچھڑ جانے کا تھا یا مرحا کا ممتا کے اگور سے مرحوم ہو جانے کا۔ سوری، مجھے علم نہ تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کہتی، وانیہ نے شرمندگی سے کہا۔ اس کے ناقابل فہم نگاہوں میں نمی چھلکی۔ کوئی بات نہیں۔ آپ بابا کے ساتھ جا کر آئس کریم کھائیں، میں چلتی ہوں۔ وہ آئس کریم شاپ کے باہر ہی رک گئی۔ احد حیران ہوا۔ مرحا بھی ناراض دکھائی دے رہی تھی، لیکن آئس کریم… احد نے اسے چند لمحے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ زاریہ کو سن کر وہ آزردہ ہو گئی تھی اور اسے اپنا کرب محسوس ہونے لگا تھا۔ جبھی اس نے بات کرنے کا ارادہ موقوف کر ڈالا۔ آپ اداس نہ ہوں، بابا آپ کو آئس کریم کھلائیں گے۔ اس نے احد کو یکساں نظر انداز کر دیا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو، اور دونوں باپ بیٹی کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ وارڈن نے سختی سے تاکید کی ہے کہ باہر نہیں نکلنا۔ تو شام کو کیسے باہر جاؤ گی؟ میں تو کہتی ہوں ابھی بات کر لو۔ مرحا نے سر پر کھڑے ہو کر مدبرانہ مشورہ دیا۔ زرمین کا گھر قریب ہی تھا، جبھی اسے رہائشی اور پابندیوں کی فکر لاحق نہ تھی۔ وہ 2 کلاسز اٹینڈ کر کے ہاف لیو لے کر ایمرجنسی کام کے تحت گھر واپس جا چکی تھی۔ وانیہ کے بابا جان کئی ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ وہ تو اس کے ہاسٹل رہنے کے قطعی قائل نہ تھے۔ انہوں نے اسے پشاور شہر میں موجود اپنے دوسرے گھر میں رہائش پذیر ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ بقول اس کے وہ اکیلے اتنے بڑے گھر میں کیا کرے گی، اور گھر بھی یونیورسٹی کی روٹ سے کافی دور تھا۔ اس جواز پر انہوں نے اپنے دوست اظہر کے گھر ٹھہرنے کا بھی کہا کہ تم اکیلی نہیں ہوگی اور ان کا بیٹا روزانہ پک اینڈ ڈراپ بھی کر دیا کرے گا، مگر اس نے دونوں پیشکش پر ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، فری ہو؟ میسج ٹائپنگ کر کے اس نے سینڈ کا آپشن دبایا اور احد خان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ منہا اطراف میں نگاہ ڈالتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ خیریت؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بتاؤ، کہاں ملنا ہے؟ میسج ٹون کی آواز پر سکرین دیکھتے وہ اس کے سوالات کا جواب لکھنے لگی۔ تم لیکچر لے کر باہر آؤ، میں تمہارے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑی ہوں۔ ساتھ ہی تفصیلی جواب دیے کر وہ منہا کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں تو کہتی ہوں ایک مرتبہ سوچ لو، اگر انکل کو علم ہو گیا تو انہیں کیا جواب دو گی؟ وہ تمہارے سگے بابا بھی نہیں کہ تمہاری غلطی معاف کر دیں گے۔ منہا چلتے چلتے رکی۔ وہ چند قدم آگے چلی گئی تھی، لیکن وہیں رک کر الٹے قدم پلٹی۔ بتانے میں کوئی مضائقہ تو نہیں ہے؟ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں انہیں بتا چکی ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری منہا کی تھی۔ وہ توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ بابا جان کا رد عمل میری سوچ کے مطابق ہی تھا۔ بے حد غصے کے ساتھ پڑھائی بند کروانے کی دھمکیاں دیں کہ جو آخری سال بچا ہے وہ بھی نامکمل رہ جائے گا۔ پھر میں نے تحمل سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹوں بعد انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ اگر انکار ہوا تو جہاں وہ چاہیں گے تو مجھے وہیں شادی کرنی ہوگی۔ وانیہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، مگر نگاہیں کسی نامعلوم درد کی کیفیت بیان کر رہی تھی جسے منہا سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور بھلے وہ میرے چچا ہیں، لیکن جب میرے بابا اور ماما کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی تب میں صرف 2 سال کی تھی۔ ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور 2 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، صرف اس خدشے کے باعث کہ چچی کبھی سگی ماں نہیں بن سکیں گی۔ وہ رنجیدہ ہوئی، لیکن لہجے میں فخر بھی نمایاں محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو وہ بھی بابا جان جتنی محبت نہ دے پاتے۔ بابا جان میرا آئیڈیل ہے، جو ہمیشہ میری ہر بات کو اطمینان سے سنتے، اگر وہ قابل غور لگے تو میرا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے میری خاطر اپنی پوری زندگی دان دی، لیکن میرے نانی نانا جی کے کہنے پر بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ آج یہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مجھے ماں کی کمی بے حد محسوس ہو رہی تھی۔ بابا جان کی انتھک بے لوث محبت کے باوجود میرے وجود میں پنپتی ماں کی کمی کا درد آج تک نہیں مٹ پایا۔ زرد پردے چہرے پر عیاں خلشِ پہم کی پست مردی چھپا گئی۔ یہ لو، ہاتھ جوڑ رہی ہوں، دنیا کی روایات کو مد نظر رکھ کر جیو۔ یہاں سے یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ تم اپنے ساتھ ساتھ بابا جان کو بھی پریشان کر رہی ہو۔ بے شک ماں کی کمی کوئی ذی روح
وجود پوری نہیں کر سکتا، لیکن منہا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے، اس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ دنیا کے اصولوں کے مطابق جینا یعنی کہ اپنی ہر بات والدین سے چھپا کر دنیاوی طرز پر عمل کرنا۔ یہ کہنا چاہ رہی ہو یا پھر اچھے کو برا اور برے کو اچھا مان کر جیو۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین کی محبت میں کمی نہیں آتی، اور یہاں رازداری سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی کر ہی غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں ٹہلتی ہوئی احد کے ڈپارٹمنٹ میں آ گئیں۔ جو لڑکیاں لڑکے ماں باپ سے چھپ کر ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر اگر خدا نخواستہ کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، کیونکہ آج کے دور میں ایک بچہ بھی محفوظ نہیں، اگر اس سب کے بعد پھر قتل ہو جائے تو ہم معاشرے کو قصوروار قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت تو اولاد کو اتنی چھوٹ ہی نہیں دینی چاہیے کہ وہ ایسا سنگین قدم اٹھا سکے، غلط لوگوں سے دوستیاں بنا کر پھر کچھ وقت کے بعد غیر تعلقات بنائیں، اور ان سب میں ماں باپ کو اولاد کا بہترین دوست اور رازدار بننا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ کوئی بھی قدم اٹھائیں تو کم از کم وہ آگاہ تو ضرور ہوں گے، اور اپنے بچوں پر بخوبی نظر رکھ کر جانیں گے کہ ان کی بیٹی یا بیٹا کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور والدین کا یہ حق بھی ہے اور فرض بھی۔ منہا لاجواب ہو گئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ہمیشہ وہی انسان ہی ہر پہلو کیوں نوٹ کرتا ہے جس کی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، جس کی خلش وقت سے پہلے ہی انسان کو سمجھدار بنا دیتی ہے۔ روانیہ فاروق کی خلش تنہائی تھی، اور اس تنہائی کے ساتھ ایک ماں کی کمی بھی۔ دوسری بات، دنیا میں بہت کم ہیں جو سچائی اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تم اگر برائی کی حمایت کریں گے تو اچھے اور برے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ زندگی کو اپنی مرضی سے اپنے مطابق جینا چاہیے، لیکن اخلاقی اور تہذیبی حدود میں رہ کر۔ اور تم نے کہا کہ میں نے بابا جان کو کیوں بتایا؟ اگر انہوں نے اطمینان اور بھروسے کے تحت مجھے گھر کی دہلیز پار کر کے تعلیم یافتہ بنایا ہے تو ان کا بھی حق ہے وہ لاعلم نہ رہیں کہ ان کی بیٹی کیا کر چکی ہے یا کرنے والی ہے۔ ویسے بھی وہ حق اور سچ پر مبنی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، جو کام نامناسب لگے منع کر دیتے ہیں، اور مجھے ان کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ وہ عام باپ کی طرح شک و شبہات میں مبتلا ہو کر اولاد کو تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم قدم شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ساتھ دیتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ پہنچ کر باہر ستون سے ٹیک لگائے دونوں احد کا انتظار کرنے لگیں۔ وانیہ نے ایک نظر ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ڈالی جہاں 11 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ سبھی ماں باپ بچوں کی جذبات و احساسات کو معاشرے کے اصولوں پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن تمہارے بابا جان جیسے باپ بہت کم ہی ہیں منہا نے رشک سے کہا تھا، اور وہ فخر سے مسکرائی۔ ہاں شاید، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہر والدین بابا جان کے جیسے ہونے چاہئیں۔ میں ہاسٹل جانے لگی ہوں، صبح سے بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی ہے، تم آرام سے بات کر کے آ جانا۔ منہا دونوں ہاتھوں سے کندھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، اچھا بیگ مجھے ہی دے دو، میں لے آؤں گی، تم دراز سے پیناڈول کی گولی لے کر سو جانا، کھانا میں خود آ کر بناؤں گی۔ وانیہ نے اس کی طبیعت کے پیش نظر تاکید کی۔ گڈ گرل۔ وہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سامنے کرتے راہداری کی جانب بڑھ گئی اور ستون سے ٹیک لگائے کھڑی وانیہ احد کی کلاس ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ تمہاری سنسنی خیز میسج نے تو تجسس میں مبتلا کر دیا ہے۔ چند منٹ بعد وہ روبرو کرا پوچھ رہا تھا۔ وانیہ کی تمام متجمع ہمت ایک پل میں اڑن چھو ہو گئی۔ گھبراہٹ میں اس نے یکدم اپنا بیگ کھول کر رجسٹر اور پین نکالا اور احد سے قدرے فاصلے پر ہو کر کچھ لکھنے لگی۔ وہ تعجب سے اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ جب وہ لکھ چکی تو رجسٹر کا صفحہ پھاڑ کر دونوں چیزیں بیگ میں ڈالیں اور احد کے روبرو آ کر اسے صفحہ دیا جو اس نے تھام لیا تھا۔ یہ پڑھ لو۔ کیا ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں؟ جانتی ہوں یہ سب کہنا لڑکیوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنی پسند ناپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے معقول قدم اٹھا کر فیصلہ کرنے کا حق اسی رب نے بھی دیا ہے۔ سو دباؤ ڈالتے ہوئے زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہوں گی۔ تمہیں ہاں یا نہ کہنے کا مکمل اختیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پڑھ چکا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ناگواری چھپاتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا، مجھے مزید وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم پڑھ کر بخوبی سمجھ چکے ہو، اب بس اپنا جواب بتا دو۔ لہجے کو پر اعتماد بنا کر اس نے بمشکل کہا تھا، مگر پھر بھی 2 مرتبہ زبان لڑکھڑا گئی تھی جسے مقابل شخص بھی بھانپ چکا تھا۔ مجھے تم سے امید نہ تھی کہ تم اس طرح بھی کر سکتی ہو۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑا اس کے سامنے صفحہ لہرایا۔ بہرحال میری جانب سے انکار ہے کیونکہ میرا نکاح 2 سال پہلے اپنے چچا زاد سے ہو چکا ہے اور میں کسی اور کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ تمسخر اڑاتا انداز وانیہ کو زمین میں جکڑنے لگا۔ ایک پل کو احساس ہوا کہ وہ جو کر چکی ہے سراسر غلط تھا، لیکن دماغ نے اس کے خیال کو رد کر دیا۔ تمہاری رائے میرے لیے خیر مقدم ہے۔ میں بھی نہیں چاہوں گی کہ اس سچائی کے بعد تمہارے ساتھ تعلق جوڑوں۔ سب کا خوف و گھبراہٹ رفع چکر ہوا۔ وہ منہا اور زمین کے سامنے بیٹھی وانیہ فاروق بن گئی جو اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن احد کے لبوں پر رقص کرتی طنزیہ مسکراہٹ میں چھپے شک و شبہات اس کا دل چھلنی کرنے کو کافی تھے۔ جسے وانیہ نے دیکھنے سے گریز کیا۔ ایک نظر بھی دیکھ لیتی تو
وہی پتھر کی ہو جاتی۔ تمہاری طلاق کے لیے عرض ہے کہ اگر نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی میں اس رشتے کے لیے قطعاً حامی نہیں بنتا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتا گیا۔ تذلیل اہانت سے اس کے کانوں کی لوئیں تک جل اٹھی۔ رخ موڑ کر راہداری سے گزرتا ہوا وہ تحقیر آمیز جملوں سے اس کے جذبات کو کچل کر ڈپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ شادی کر لو بچے، مرحا کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں کب تک زندہ ہوں گی؟ بیٹی کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے۔ بیٹا ہوتا تو حالات قدرے مختلف ہوتے، لیکن بیٹیاں ہر بات باپ سے نہیں کر سکتی۔ بی جان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر اس نے میز پر رکھا اور انہیں شانوں سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بی جان، آج کے دور میں کوئی عورت ساس سسر کا وجود برداشت نہیں کرتی، اور یہاں تو سوتیلی اولاد ہے۔ آپ کس دور میں جی رہی ہیں؟ بھلا سوتیلی مائیں کہاں دوسری اولاد کے لیے قربانی دیتی ہیں؟ آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن پھر بھی بضد ہیں کہ میں دوسری شادی کروں۔ چلے فرض کر لیا کوئی لڑکی یہ ذمہ داری نبھانے کی حامی بھر لے گی، لیکن وہ مرحا کی ماں بن کر اس کو ممتا کی آغوش میں قطعاً نہیں چھپا سکے گی۔ وہ محض بیوی بنے گی، ماں نہیں۔ اور میں اپنی ذات کے لیے اپنی بیٹی کے بچپن کو مسیح کر کے اس کی شخصیت کو تباہ نہیں کر سکتا۔ در حقیقت وہ خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے عاجزانہ لہجے پر بی جان متغیر نگاہوں سے تکنے لگی۔ قریب ہی پانتی پر بیٹھے ہوم ورک کرنے میں مشغول مرحا نے سر اٹھا کر بی جان کو پکارا، دادو، آپ بابا کی شادی کروائیں گی؟ سرخ پھولے گالوں پر رقصہ معصومیت کو دیکھتے احد کے دل میں مرحا کے لیے بے پایہ محبت امڑ رہی۔ میرا بچہ تمہارے بابا راضی ہی نہیں تو یہ ناتواں بی جان میں کیا مجال کہ زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کر سکے؟ وہ آزردہ ہوئی۔ مرحا نہ سمجھی سے باپ اور دادی کا مضطرب چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کل بابا نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن راستے میں وانیا ٹیچر ملی تھی، انہوں نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی اور چاکلیٹس بھی دلائی تھیں۔ بے اختیار یاد آنے پر وہ دادی کو کل کا واقعہ منعن گوش گزار کرنے لگی کہ وانیا کیسے ملی۔ بی جان متحیر ہوئی اور راحت کو گھورنے کو اس کی جانب مڑی۔ وہ خجالت سے سر کھجا گیا۔ یہ وہی ہے نا جس کے خاطر تم زارے سے شادی کرنے پر تیار نہ تھے؟ اسے بی جان کی آواز میں کرختی کا عنصر نمایاں محسوس ہوا۔ مرحا کے سچ کہنے پر اب جھوٹ بولنے کی سبھی راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ تبھی سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ پرسکون ہو کر مسکرائی۔ احد تعجب خیزی سے ان کے پل میں بدلتے تاثرات پر حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کہو تو اب چلے؟ جس کی خاطر میں نے تم پر زبردستی اپنا فیصلہ مسلط کیا تھا وہ تو نہ رہی، لیکن اب تو تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ آخر وہ تمہاری پہلی اور آخری محبت تھی۔ بی جان کی خود غرضی پر وہ دم بخود رہ گیا۔ احد کو شدت سے احساس ہوا کہ اس نے 6 سال قبل بی جان سے دلی کیفیت بیان کر کے سراسر غلطی کی تھی، جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ یہ خود غرضی کی انتہا ہے۔ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ کوئی بھی لڑکی ہو، بھلے وہ لڑکی وانیا فاروق ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں ایسا قطعی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے بیٹے نے اس کی محبت کو دھتکارا تھا، محض اس لیے کہ کوئی آپ کو وعدہ خلافی کے طعنے نہ دے سکے۔ احد چڑھ کر بولا۔ وہ خود کو اس کی عزت کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا جو لڑکی ہو کر محض پسندگی کے تحت ہی شادی کی خواہش ظاہر کر بیٹھی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ ایک عورت ہے۔ اور احد خود مرد ہو کر بھی محبت کرتے ہوئے اپنے جذبات کے نہا خانے اس کے سامنے نہ کھول پایا تھا، صرف اس لیے کہ بی جان نے اس کے چچا کو زبان دی کہ ان کی بیٹی زاریہ کو اپنی بہو بنائیں گی۔ مائیں خود غرض نہیں ہوتی، اور وہ اولاد کی بھلائی کی خاطر مجبوراً کچھ فیصلے کسی مصلحت کے تحت کر دیتی ہیں۔ اگر میں تمہارے چچا کو انکار کر دیتی تو خاندانی دشمنی کا خدشہ حقیقت کا روپ دھار لیتا، اور وہ زاریہ کے ٹھکرائے جانے پر پرسکون ہو کر کبھی خاموش نہ بیٹھتے۔ بی جان برہمی سے کہہ رہی تھی، ٹھنڈی رات کو کھنگالنے کا کوئی فائدہ نہیں، ماں سوائے ہاتھوں کی سیاہ ہونے کے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک عہد نبھانے کی خاطر میں نے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی، آج میں ہی کہتی ہوں کہ تم اسے اپنا لو۔ مرحا نے نوٹ بک احد کو پکڑائی۔ وہ اس کا ہوم ورک چیک کرنے لگا۔ وہ ایک شہید کی بیوہ ہے، اور آپ جانتی ہیں 6 سالوں میں اس نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا، محض پسندگی کے تحت اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ اب تو وہ اپنے شوہر کی محبت میں مہو رہتی ہے۔ جیسی توقعات وانیا نے مجھ سے وابستہ کر کے مجھے ہمسفر بنانے کا فیصلہ کیا تھا، وہی توقعات اس کے بابا جان کی پسند کے شخص نے پوری کی تھی۔ سچ کہوں تو اسے میرا انتخاب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مرحا ہوم ورک مکمل کر چکی تھی۔ وہ اس کا سارا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالنے لگا۔ اگر زرمین مجھے اس حقیقت سے آگاہ نہ کرتی تو شاید آپ کے کہنے سے قبل ہی میں یہ بات کر چکا ہوتا، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد میں اپنا فیصلہ بدل چکا ہوں۔ اب کم از کم جو یہ خوش فہمی نہیں رہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، سو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ میز پر رکھے چائے کے کپ اٹھا کر ٹھنڈی چائے پر سے جمی بلائی کی تہہ کو شہادت کی انگلی سے اچھالنے لگا۔ ایک مردہ قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے؟ آخر کسی نہ کسی سے اسے شادی تو کرنی ہی پڑے گی، اگر وہ کسی تم بن جاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ بی جان ہنوز اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔
مجھے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور گھٹنوں پر زور ڈال کر اٹھی۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنی قسمت پر طبع آزمائی کر کے دیکھ لو، شاید کہ وہ مان جائے تاکہ تمہاری بقیہ زندگی سہل ہو سکے۔ بی جان اندر جاتے جاتے بھی اس کے ذہن میں انتشار پر پیدا کر گئی دلی کیفیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی توجہ مرحا کی جانب مبذول کر لی تاکہ طبیعت بحال ہو سکے۔ شکر ہے جان چھٹی ہے ان پیپر سے، اب سکون سے گاؤں جا کر پورا ایک ماہ نیند پوری کروں گی۔ ان امتحانات نے جان جو خوب پر ڈال دی تھی، نہ دن کو چین نہ رات کو۔ منہا نے گراؤنڈ کی گھاس پر اپنے پین اور بقایا چیزیں پھینکی اور خود بھی دھب سے وہیں بیٹھ گئی۔ وانیا اور زمین نے اس کے انداز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو حیرتاً اس نے سر گھما کر پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ امتحانات کی شروعات سے لے کر اختتام پر مطمئن ہی تھی۔ جتنی محنت تم نے کی تھی نا، سو تھکاوٹ تو ہونی ہی ہے۔ منہا کی تیاری نہ کرنے پر زمین نے چوٹ کی اور وانیا نے اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھتے بے اختیار کہکہ امٹا ضبط کیا، چونکہ تیاری نہ ہونے کا ذکر کرتے ہی اسے ہول اٹھنے لگتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے یہ کربا وقت گزارا تھا اور اب رزلٹ آنے تک جان سولی پر ہی لٹکی رہنی تھی۔ تم ابھی سے تھک گئی ہو، شاید زرمین کی منگنی پر جانے کا ارادہ نہیں ہے، وانیا نے کہا۔ تو پھر محترمہ نے چچا زاد کو بلی کا بکرا بنا ہی دیا۔ منہا نے دایاں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور بایاں ہاتھ گھماتے ہوئے ہنسی۔ ارے وہ احد یہاں کیوں آیا ہے؟ اچانک چونک کر منہا نے وانیا کی توجہ پارکنگ میں کھڑے احد کی جانب مبذول کروائی۔ وہ دونوں بھی اسی جانب متوجہ تھیں۔ حیرت ہے، شاید کوئی کام ہو، وانیا لاپرواہی سے کہتی اس کے قریب سبزے پر بیٹھ گئی۔ ان تینوں پر نگاہ پڑتے وہ اسی جانب آ رہا تھا، کہیں اسے تمہارا احساس محبت تو نہیں کھینچ لیا ہے؟ زرمین چہکتے ہوئے دور کی کوڑی لائی۔ وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں مسکرائی۔ احد آخری سیمسٹر مکمل کر کے یونیورسٹی کو کھار بیت کہہ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی اپنی معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آئی تھیں۔ وانیا کو انکار پر چند دن انجم ملال نے گھیرے رکھا تھا، لیکن پھر قسمت کا فیصلہ مان کر اس نے سمجھوتہ کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کا آخری سال مکمل کرنے پر توجہ مرکوز کر دی، کیونکہ بابا جان نے بھی دوبارہ یاد دہانی کروا کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور اب اس کے ایک سال بعد آنے کی وجہ سے لا علم پہلو میں دھڑکتے دل کو کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے روکنے کی تگ و دو میں مشغول وہ احد کو دیکھنے سے گریز کرنے لگی۔ بس کر جا بہن، کیوں فضول ہانکے جا رہی ہے؟ احد قریب آ چکا تھا۔ زرمین اسے جواب دینے کے بجائے خاموش کھڑی تھی۔ السلام علیکم دوشیزاؤں، کیا حال احوال ہیں؟ تینوں نے ایک ساتھ سلام کا جواب دیا۔ آج آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زرمین کی حیرت ظاہر کرتے سوال پر مسکرایا۔ تم تینوں کو اپنی شادی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ وہ دونوں بے اختیار وانیا کی جانب دیکھنے لگیں، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ یکلخت اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے کہ جیسے اسے احد کی کہی بات سے قطعاً فرق نہیں پڑا تھا۔ اس ماہ کی 20 تاریخ کو ولیمہ ہے اور 19 کو بارات، سو تینوں لازمی آؤ۔ اس کے لب و لہجے سے ظاہر نہ ہوا کہ ایک سال قبل کچھ نامعقول بات ہوئی تھی۔ وہ ہنوز برائے سابقہ انداز میں مخاطب تھا۔ زرمین تو نہیں آ سکتی کیونکہ 19 کو اس کی مہندی ہے۔ میں خود منگنی پر بھی نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے کل واپس گھر جانا ہے، سو میری طرف سے معذرت۔ ویسے وانیا سے امید رکھی جا سکتی ہے کیونکہ وانیا، منہا نے تفصیلی آگاہ کرتے ہوئے وانیا سے پوچھا۔ اس نے ہڑبڑا کر پہلے سوال میں سر ہلایا، پھر سنگین غلطی کا احساس ہوتے ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا جان کل صبح ہی مجھے لینے آ جائیں گے، میں بھی نہیں آ سکتی۔ بہرحال میری طرف سے شادی کی بے حد مبارکباد اور نیک خواہشات۔ میرا اتنی دور آنے میں وقت ضائع ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے بڑبڑایا، جسے قریب کھڑی زرمین ہی سن پائی تھی۔ ہم نے جا کر بریانی ہی کھانی ہے، وہ یہیں کھلا دیں۔ زرمین بھی اسی کے انداز میں بڑبڑائی۔ گھاس کھڑیشتی وانیا نے سر اٹھا کر اسے نظروں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ چلیں کھلا دیتا ہوں۔ وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ وانیا کا جی چاہا کہ وہ زرمین کا گلا دبا دے۔ ارے احد بھائی، آپ یہاں کیسے؟ اچانک 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ وہاں آتے ہی اس کی بغل گیر ہوا، جسے احد نے پارٹ ٹائم ٹیوشن بھی پڑھائی تھی۔ ہاں ضروری کام تھا، تم بتاؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک، آئیں آج آپ کو بابا سے ملواؤں۔ اس کے کہنے پر احد نے سر ہلا کر ہاں کی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ یہیں رکنا، میں انکل سے مل کر آج ہی شادی کی دعوت کھلاتا ہوں۔ چند قدموں دور جا کر وہ پیچھے مڑا۔ تم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا بولنا ہے کہ کیا نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وانیا آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑی۔ ایک لڑکی جس نے ایک لڑکے سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اس کے انکار کے بعد وہ اسی لڑکے کی شادی میں کیسے جائے گی اور کس حیثیت سے؟ وہ منہا کی جانب پلٹی۔ میں جا رہی ہوں، تم لوگ دعوت کھا کر آنا، اس نے خصوصی طور پر دعوت پر زور دیتے ہوئے چبا کر کہا اور آگے بڑھ کے پیچھے وہ دونوں وانیا کرتی رہ گئی۔ میں نے اتنی بھی آزاد خیالی کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم
بہزاد کو سب سچ سب بتا دو۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے یہ سب کہہ دیتا تو ان کی نظروں میں میری کیا عزت رہ جاتی۔ وانیہ کو گاؤں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران ایک رشتہ بھی آیا تھا جو فاروق صاحب کے قریبی عزیزوں میں سے تھا، لیکن وانیہ نے رشتہ استوار کرنے سے قبل ہی لڑکے کو اپنے گزرے وقت کے بارے میں سب کچھ لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ اس لڑکی کو اپنی پسند سے کہیں اور شادی کرنی تھی، جب بھی اس نے خاموشی سے انکار کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور راستے سے ہٹ گیا، ورنہ اگر وہ اپنے خاندان میں یہ سب کہہ دیتا تو وانیہ کے ساتھ ساتھ بابا جان کی عزت بھی داؤ پر لگ جاتی۔ جب اپنے اس فعل کا وانیہ نے بابا جان کو بتایا تو وہ پھٹ پڑے تھے۔ غم و غصے کے مارے وانیہ خوف زدہ ہو کر الٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے ان سے دور ہوئی۔ بابا جان میں نے تو بس بیٹا، اب مزید اور نہیں، انہوں نے ٹوک دیا۔ وانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جسے باہر نہ نکلنے پائے کی کوشش میں اس نے 2 پل آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ بتانے میں ہی عافیت ہے، اگر خدا نخواستہ کبھی اپنی زبان سے بے اختیار یہ سچ اگل دیا گیا تو اس کی عزت و آبرو کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے تاثرات سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب مزید کچھ بھی نہیں سننا چاہتے۔ کل شہر سے اظہر اپنے بیٹے شہریار کے ساتھ آئے گا، میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ تم دونوں کوئی غلطی کرو۔ انہوں نے اپنے دوست اور ان کے بیٹے کا نام لیا اور کس نوعیت کے لیے آئیں گے وہ بخوبی واقف تھی، سو اس نے تابعداری سے سر اس بات میں ہلانے پر اتفاق کیا، تم کھانے پینے کا خیال رکھنا اور خود بھی کچھ بنا لینا۔ اب جاؤ میری شال اور کوٹ لے آؤ، زمینوں پر جانا ہے، پریشان مت ہونا، شام تک لوٹ آؤں گا۔ خصوصی تاکید کرتے ہوئے بابا نے شال کوٹ طلب کیا۔ اس نے دونوں چیزیں لینے کے لیے بابا جان کے کمرے کا رخ کیا، وہ بھی اس کے پیچھے نکل کر گھر کے دالان کی جانب چل پڑے۔ صبح 10 بجے بابا جان کے دوست اظہر اپنے بیٹے کے ہمراہ آ گئے تھے۔ وانیہ کے کچن میں خانسا ماں کے ساتھ لوازمات بنانے میں مدد کرتے کمر اکڑ گئی تھی۔ صبح 9 بجے ہی فاروق صاحب نے تیاری کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کی مزید ناراضگی برداشت کرنے کی اس میں بالکل سخت نہ تھی۔ بنا حیل و حجت کے اس نے کچن کا رخ کیا تھا اور 12 بجے کے قریب ہی باہر نکلی تھی۔ کھانا کھا کر بابا جان اظہر انکل کو لیے زمینوں کی جانب نکل پڑے تھے۔ انہوں نے شہریار کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی جو اس نے معذرت کرتے ہوئے رد کر دی۔ اس کا ارادہ شام گزار کے واپس شہر جانے کا تھا۔ بابا جان کے کمرے سے نکل جانے کے 15-20 منٹ بعد وانیہ اوپر والے پوشن میں آئی۔ اتفاقاً شہریار اسی کے کمرے میں قیام پذیر تھا۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنے سینئر کو نکاح کی پیشکش کی تھی اور یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ شادی کے بعد آپ کو معلوم ہو تو یہ گلہ نہ کر سکیں کہ آپ کو لا علم رکھا گیا تھا۔ شہریار بالکنی میں موجود آسمان پر اڑتے پرندوں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ آہٹ پر چونک کر پلٹا، سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ سامنے کھڑی تھی۔ کئی پل اضطراب کے مارے وہ کچھ بول ہی نہ پایا، حیرت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے چند لمحے کے بعد گویا ہوا، اور یہ بات کون بتائے گا؟ کہیں آپ نے پوری یونیورسٹی کے سامنے؟ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ وانیہ نے قہربان نگاہ ڈالی، جبکہ شہریار اس کی دیدہ دلیری پر دوسری مرتبہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ ایک تو وہ اپنا ناقابل بیاں کارنامہ بڑے دھڑلے سے بتا چکی تھی اور پھر قہر برساتی نگاہوں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ریلنگ سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ میں نے نکاح کی پیشکش کی تھی اور وہ بھی کوڑے کاغذ پر لکھ کر۔ اوہ چلیں ٹھیک ہے، مجھے آپ کا پراعتماد انداز پسند ہے۔ وہ شہریار کے کوئی سوال نہ پوچھے جانے پر حیران ہوئی۔ اس سے قبل ایک رشتہ آیا تھا، میری یہ بات بتانے پر پہلے تو سوالات کے انبار لگا دیے مگر آخر میں انکار کر کے چلے گئے۔ اب آپ نے سوالات تو نہیں کیے، لیکن کیا دوسرا عمل بھی؟ وہ کہتے کہتے رک گئی کیونکہ شہریار نے زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ وہ بابا کے دوست کا بیٹا تھا، اس لحاظ سے تند و تیز جواب دینے سے گریز کر رہی تھی۔ کئی مرتبہ سامنا ہوتے ہوئے اس سے رسمی دعا سلام ہو چکی تھی، لیکن ہمیشہ باروب انداز میں ہی جواب دیا گیا تھا۔ یہ پہلی تفصیلی بات چیت تھی اور وہ بے وجہ قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ ناگواری چھپانے کی خاطر اس نے چہرے کا رخ کمرے کی جانب موڑ لیا۔ آپ نے محض نکاح کی پیشکش کی تھی نا، کہ گناہ پر آمادہ کیا تھا، اس لحاظ سے مجھے تو آپ میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، اور اگر آپ کے سینئر نے انکار کر دیا تو یقیناً اس کے پاس کوئی معقول آپشن موجود ہوگا، یا پھر ایسا جواز کہ وہ حامی نہ بھر سکا۔ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں اور دماغ بھی اسی طریقے سے استعمال کرتا ہوں، یعنی کہ بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش۔ شہریار چند لمحے سانس لینے کے رکا۔ پسندگی کو شرعی طریقہ کار سے عملی جامہ پہنایا جائے تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایک عورت کو اپنی عزت و وقار کو نیست و نابود کرنے میں ایک پل لگتا ہے اور قائم رکھنے کے لیے تمام عمر۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے شرعی طریقہ کار کو اہمیت دی۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں رہی کہ رشتہ جڑ چکا ہے۔ شہریار زیر لب مسکراتے ہوئے قریب اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ وہ محو خواب کیفے میں مبتلا حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے قطعاً امید نہ تھی کہ وہ اس کے نظریے سے دیکھ کر بات کا پہلو سمجھ کر داد بھی دے سکتا ہے۔ ناقابل یقین! مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے میری نظر سے دیکھتے ہوئے میری بات کو سمجھا۔ اس کے چہرے پر عیاں ظاہر ہوتی دلی خوشی کو وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ مزید کوئی راز افشا کرنا ہے یا پھر شادی کے بعد کے لیے بھی کچھ چھوڑیں گی؟ شہریار کے برجستہ سوال پر وہ
بدحواسی میں مطلع ہوئی ہو، جلدی سے سرنفی میں ہلایا، اتنا بے تکلفانہ انداز۔ وانیہ کا وہاں رکنا دشوار ہو گیا تھا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نکاح کے بعد۔ وہ وانیہ کے قریب سے گزرتا ہوا اسے اکا بکا چھوڑ کر نیچے چلا گیا۔ بھابی، باہر کوئی خاتون آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھائے بنا کمرے میں رام کی گرد سے بستر پر لیٹے اسے چند لمحے گزرے تھے کہ کمرے کے باہر کھڑے شاہ امین نے دستک دی۔ مزمل کیفے سے بیزار ہوتی وہ بستر سے اٹھ گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ کون ہے؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ دل ہی دل میں خود بھی حیرت زدہ تھی کہ کون عورت ہو سکتی ہے، حالانکہ اس نے یہاں کسی سے دوستی یا کوئی رشتہ نہیں بنایا تھا۔ مجھے نہیں بتایا، صرف یہ کہا تھا کہ آپ اور بابا سے ملوا دوں۔ میں نے انہیں ہال میں بٹھایا ہے، فاروق چاچو اور بابا بھی وہیں ہیں، آپ خود جا کر بیٹھ لیں، دیکھ لیں۔ شاہ امین نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ اسے جواب دیے بنا خاموشی سے ہال کی جانب چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو اظہر انکل اور بابا جان بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں مرحا بھی موجود تھی۔ بھول جی، مرحا اور اس کے ساتھ کسی عورت کا شہریار کے گھر یوں اچانک دھڑلے سے چلے آنا کوئی گتھی تھی جسے وہ دل ہی دل میں خود سلجھانا چاہ رہی تھی، لیکن سلجھانے میں ناکام ٹھہری۔ وانیہ بیٹا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ اسے باہر کھڑے دیکھ کر اظہر انکل نے پکارا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر آئی اور سلام کر کے بابا جان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو اپنے یہاں آنے کی نوید بتا دی، اب آپ کے حتمی فیصلے کی منتظر ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ وانیہ نے بابا جان اور اظہر انکل کو دیکھا جو معمول سے زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے بیٹھی بی جان بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ معذرت آنٹی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بظاہر اس نے مسکرا کر کہا تھا تاکہ ان کی الجھن زدہ نگاہوں سے بچ سکے، لیکن وہ اندر ہی اندر بل کھا رہی تھی۔ ٹیچر، یہ میری دادو ہیں۔ کافی دیر سے خاموش مرحا نے جواب دیا۔ وانیہ نے خوف زدہ ہو کر بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں عاد کی ماں ہوں۔ وہ مجھے بی جان کہتا ہے۔ تم بھی تکلف مت کرو، بی جان کہو، مجھے اچھا لگے گا۔ بی جان نے اجنبیت کی دیوار گراتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ وہ جبرن مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ میں چلتی ہوں، امید رکھوں گی کہ آپ میرا مان رکھیں گے۔ وہ اٹھی۔ وانیہ بے احتراماً کھڑی ہو گئی، لیکن لفظ مان اور ان کے التجائیہ لہجے پر وہ اب بھی نہ سمجھی سے سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر کون سی امید۔ ارے آپ بیٹھیے وانیہ، آپ چائے بنا کر لاؤ، مہمان آئی ہیں، کم از کم اچھی میزبان تو بنے۔ کیا سوچتی ہوں گی کہ کسی نے چائے پانی تک کو نہیں پوچھا؟ فاروق صاحب نے اسے احساس دلایا۔ وہ شرمندہ ہوئی، اپنی سوچوں میں اتنا الجھ چکی تھی کہ میزبانی کا فرض نبھانا بھی بھول گیا تھا۔ کچن میں آ کر اس نے کیتلی میں چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا۔ حواس فاقدگی میں وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کچن کے سامنے سے گزرتے شاہ امیر کو مدد کے لیے پکارا اور وہ اندر آ گیا۔ میرے کمرے سے موبائل لاؤ گے؟ ویسے یہ مہمان ہیں کون؟ شاہ امیر حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ اب اسے کیا بتاتی؟ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ شاہ امیر کیبنٹ سے ایئر ٹائٹ جار نکال کر اس میں سے بسکٹ نکال کر ترتیب سے پلیٹ میں رکھنے لگا۔ وہ جب بھی شاہ امیر کو دیکھتی تھی شہریار بے ساختہ یاد آنے لگتا تھا۔ حالانکہ وہ شہریار سے پورے 8 سال چھوٹا تھا، لیکن بھائی ہونے کے ناطے عادات و اطوار دونوں کی ہو بہو ایک ہی جیسے تھے۔ چولہے پر ابلتی چائے چھوڑ کر وہ مہوش سے شاہ امیر کو دیکھنے لگی۔ ارے ابھی چائے گر جاتی اور باہر مزید دیر ہونے پر آپ کو فاروق چاچو سے صلوتیں سننی پڑتی۔ نگاہوں کا ارتباط محسوس کرتے شاہ امیر نے سر اٹھایا۔ بے ساختہ نگاہ کیتلی پر پڑی۔ سرحد سے آگے بڑھ کر اس نے چولہا بند کر دیا۔ لگتا ہے اب بھائی بن کر حکم صادر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے شادی کے پہلے دنوں میں کیا کرتا تھا۔ وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے تمہیں کبھی کام کرنے پر فورس نہیں کیا، البتہ تم ہمیشہ شہریار کی طرح ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر چائے کی جانب متوجہ ہوئی۔ لیکن ایک بات، بے شک تم بھائی بن جاؤ، حکم صادر کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پہلے کی طرح مجھے آپ ہی کہنے کے بجائے بھابی کہو گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس نے کڑاہی میں تیل ڈالتے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جب آپ کی شادی ہوگی تب تو نہیں کہہ پاؤں گا۔ وانیہ کے ہاتھ سے کباب چھوٹ کر کڑاہی ہی میں جا گرا۔ گرم تیل کی چھینٹیں اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اگر چہرے کا رخ شاہ امیر کی جانب نہ ہوتا تو یہی چھینٹیں اس کے چہرے پر پڑتی جلن کے باعث اس کی، لیکن ہاتھ کی جلن سے نہیں بلکہ آگ کی بھانپڑ میں جلتے دل کی جلن سے۔ تم سب نے مجھے اس گھر سے رخصت کر کے ہی دم لینا ہے، بھلے کوئی لولا لنگڑا اندھا بہرا ہو، لیکن ہو لڑکا، تاکہ رخصت کر کے سکھ چین کا سانس لے سکے۔ میری موجودگی تو اس گھر میں غیر اہم افراد کی طرح ہے، جسے جس نے چاہا اپنی مرضی کے مطابق فٹ بال کی طرح لات مار کر کہیں بھی پھینک دیا۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے، فٹ بال بن کر دوسروں کو اپنے ساتھ کھیلنے کے مواقع فراہم کر سکوں۔ اس نے ناراضگی کے باعث سارا غصہ شاہ امیر پر انڈیل دیا، مگر وہ پرسکون ہو کر وانیہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیبنٹ کے دراز سے منٹ کریم تلاش کر کے اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ کر گویا ہوا، آپ یہاں سے ہٹیں اور کمرے میں جا کر یہ لگائیں۔
ورنہ چھالے نکل آئیں گے۔ میں یہ فرائی کر کے خود چائے سرو کر آؤں گا۔ وہ خاموشی سے من کریم اٹھا کر سٹول پر جا بیٹھی۔ اب اتنی بھی مروتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی کہ عہد خان کی بیوی جان اس کے انداز سے کوئی بری رائے قائم کر لیں۔ کریم لگا کر وہ شامیر کے کباب تلنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ چائے خود لے کر جا سکے۔ اظہر انکل کے بے حد اثرات پر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ طے کر دیا گیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر اندر وہ گاؤں سے پشاور شہریار کے گھر بیاہ کر آ گئی تھی۔ اس کی شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔ شہریار اظہر اس کی توقع کے برعکس بہترین شوہر ثابت ہوا تھا۔ وانیہ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ شہریار نے اس کے ساتھ ذرا سا اونچے لہجے میں کبھی بات کی ہو۔ اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھانا وانیہ فاروق کو اپنا فریفتہ بنا گیا۔ جبھی وہ کبھی اپنی ماضی کا دریچہ کھولنے کا سوچ نہیں پائی تھی جس میں عہد خان نامی بھی شخص ہوا کرتا تھا۔ شامیر اکیڈمی گیا ہوا تھا۔ اظہر انکل بھی کسی کام کے تحت گھر سے باہر تھے۔ شہریار کا تعلق آرمی سے تھا۔ اسے یونٹ گئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ تنہائی سے گھبرا کر وہ لون میں چلی آئی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا۔ اسے شہریار کی کمی بے حد محسوس ہوئی لیکن عشق کے آگے وہ فرض ادا کرنے پر مجبور تھا۔ اپنے سرخ آنچل پر نگاہ پڑتے نہ جانے کیوں ماضی کا دریچہ واہ ہوا تھا۔ اچانک سے عہد نے یادوں کے منور میں قدم رکھا۔ حالانکہ اس کے انکار کے بعد وہ یونیورسٹی کی اسی راہداری کی زمین پر 3 سالوں کے طویل ترین عرصے کی مضبوط تناور درخت کی جڑوں جیسے جذبات کو اپنے دل سے نکال کر اپنی ہی پیروں تلے روند آئی تھی جو یونیورسٹی کے پہلے دن ہی پنپ کر تناور درخت بن گئے تھے۔ مگر آج یوں اچانک سے دل و دماغ میں اس کا حاوی ہو جانا وانیہ کو سخت حیرت میں مبتلا کر گیا تھا کہ ان سوچوں میں گم ہو کے شوہر کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ شہریار کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ لون کی کرسی پر بیٹھا شہریار ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ سرخ آتشی رنگ کی ہلکی کڑائی والی کرتی زیب تن کیے وہ خود بھی آتش بجا دکھائی دے رہی تھی۔ سبھی چہرے پر عیاں خوشی کا عنصر نمایاں نظر آنے لگا۔ وہ مدھورم نگاہوں سے ہلکورے لیتی نمی کو اندر دھکیلنے لگی۔ ہوشانوں پر پھسلتے دوپٹے کو کندھے پر ڈالتے ہوئے آسودگی سے مسکرائی۔ کیا بات ہے؟ کچھ مضطرب سی نظر آ رہی ہو؟ گہرے مشاہدے کے بعد دریافت کیا گیا۔ وانیہ گھبرائی لیکن بات کی پردہ پوشی کر کے وہ قصوروار نہیں بن سکتی تھی اور شادی کے بعد اب تک ہمیشہ ہر بات بلا جھجک وہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ دیا کرتے تھے۔ آج 3 سالوں بعد نہ جانے کیوں عہد کا خیال دل و دماغ پر حاوی سا ہو رہا ہے۔ سر جھکائے وہ بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ احساس شرمندگی کے باعث اس سے سر بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ شاید یہ کوئی کنیکشن ہو، شہریار نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے لب و لہجے نے وانیہ کو استجاب میں ڈال دیا۔ کیسا شخص تھا جو بیوی کی زبان سے کسی غیر شخص کا نام سن کر بھی آتش فشاں کی مانند پھٹا نہیں تھا بلکہ سب کا نرم مزاج لہجے میں ہی مخاطب تھا۔ کیسا کنیکشن؟ اس نے سر اٹھایا۔ کچھ چیزیں، منظر اور واقعات ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، آسمان میں بادل، ٹھنڈی ہوائیں، تم اور میں اس لون میں موجود بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ لمحات دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد تمہیں ہر بات خود بخود یاد آنے لگے گی، مثلاً کہ تم نے یہ آتشی اور سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، آسمان میں اڑتے یہ بادل ہیں۔ یہ دیکھتے ہی تمہیں ان موجودہ لمحات کی یاد آئے گی جن میں تم مجھے بھی موجود پاؤ گی کیونکہ اس لمحے کا تعلق مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ حرف بہ حرف سچ کہہ رہا تھا۔ عہد خان یادوں کے منور میں تبھی آیا تھا جب اس نے اپنے سیاہ و سرخ امتزاج کے لباس کو بغور دیکھا تھا۔ پچھلے سال وہ شادی کی تیاریاں کرتے ہوئے مارکیٹ میں دلہن کے سرخ کپڑے دیکھتے نظر آیا تھا جب وہ منہا کی منگنی کی تقریب کے لیے خریداری کرنے گئی تھی۔ زندگی میں کبھی موقع ملے تو خواہشات کے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اس نے بے اختیار کہا۔ وانیہ چونک اٹھی۔ کون سی خواہشات؟ ویسے ہی عام سی بات کہی ہے کہ مہذبانہ اور حدود میں رہ کر سبھی خواہشات پائے تکمیل تک پہنچائی جا سکتی ہیں کیونکہ زندگی کو خوش و خرم جینے کا نام ہے۔ تو کیوں نہ مطمئن اور مسکرا کر جیا جائے؟ جانے وہ کن خواہشات کا ذکر کر رہا تھا؟ وانیہ کچھ خاص سمجھ میں نہ آیا، سو محض مسکرانے پر اتفاق کیا۔ 6 ماہ بعد گھر لوٹ رہا ہوں اور تم نے مجھے باتوں میں لگا کر چائے تک کا نہیں پوچھا۔ مصنوعی خفگی سے گھوٹتے اس نے شکوہ کیا۔ وہ بلا وجہ شرمندگی سے دوچار ہوئی، ماتھے پر ہاتھ مارتی کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جناب ابھی لائی؟ مزید کچھ لاؤں یا خالی چائے ہی لیں گے؟ اس نے چھیڑا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا چائے کے ساتھ پالک کے پکوڑے ضرور بنانے کی فرمائش کیا کرتا تھا۔ اب بھی اس چھیڑ خانی پر ماتھے پر شکنیں ڈالے وانیہ کو ناراضگی سے گھورنے لگا۔ چلو چھوڑو، تیار ہو جاؤ، بابا اور شامیر کے ساتھ باہر لنچ کریں گے، تھوڑا سا وقت تم سب کے ساتھ گزار لوں گا، کیا خیال ہے؟ اس نے اٹھ کر وانیہ کا ہاتھ تھام کر روکا جو چائے بنانے کے لیے اندر جانے لگی۔ تم تو تیار ہو، ویسے یہ رنگ بہت سوٹ کرتا ہے۔ سر تا پیر تک جائزہ لیتے ہوئے تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ شہریار کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ وہ خود بھی ہلکی بڑھی ہوئی شیو، ماتھے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آرمی یونیفارم میں ملبوس اسے
تھکا تھکا سا لگا۔ وانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کی یکلخت اس نے وانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، کہتے ساتھ ہی جیب سے اخبار میں لپٹی سیاہ چوڑیاں نکالیں۔ یہ تو میرے کپڑوں کے ساتھ میچ بھی کرتی ہیں۔ تم لڑکیوں کو میچنگ کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ بجائے اس کے کہ چوڑیوں کی تعریف کرو تم میچنگ پر خوش ہو رہی ہو۔ دائیں ہاتھ میں چوڑیاں پہنا کر اس نے بایاں ہاتھ تھاما۔ وانیہ نے اس کے لہجے میں چھپی ناراضگی بھانپتے ہوئے لبوں پر مچلتی دل فریب مسکراہٹ چھپائی۔ مشرقی لڑکیاں ڈھکے چھپے انداز میں تعریف کرتی ہیں، میں نے بھی تعریف ہی کی تھی۔ عجیب منطق ہے بھائی، اس نے منہ بنایا۔ اچھا چلیں، بابا جان اور شاہ میر کو کال کر کے کہیں کہ جلدی گھر واپس آئیں، پھر لنچ پر چلیں گے۔ وہ اس کی بات بدلنے پر بدمزگی سے جھنجھلایا، لیکن یکدم وانیہ کے کہکہ لگانے پر خود بھی مسکرا دیا۔ تمہارے چہرے پر متفکر پرچھائیاں واضح طور پر ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ وہی عہد ہے جس کا تم نے چند سال قبل مجھ سے ذکر کیا تھا۔ بابا جان کے پورے وثوق سے کہنے پر وانیہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ بی جان کے واپس جاتے ہی وہ ان کی سر ہوئی۔ اسے عہد پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اس لمحے سامنے موجود ہوتا تو وہ اس کا سر پھاڑنے سے بھی گریز نہ کرتی۔ کیا مطلب؟ عہد کے نام پر ہی میں چونک اٹھا تھا، اور تمہارے حیرت سے اس بچی کو دیکھنے نے صاف صاف باور کروا دیا تھا کہ مجھے مزید تجسس میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اس بچی کو بخوبی جانتی ہو اور وہ تمہیں ٹیچر نام سے پکار رہی تھی۔ وانیہ کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ نے ان کے یقین پر آخری کیل بھی ٹھوک دی تھی۔ اگر آپ کو علم ہو ہی چکا ہے تو انہیں انکار کرنے کے بجائے سوچنے کا وقت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتہ دکھانے والی عورت نے جو لڑکے بلکہ ادھیر عمر کہنا زیادہ مناسب ہوگا دکھائے تھے، ان میں ایک بھی تمہاری حیثیت کے مطابق نہیں تھا۔ یہ پرپوزل اظہر کو مناسب لگا ہے، کم از کم کسی رنڈوے 3-4 بچوں کے باپ یا بڑی عمر کے رشتے سے تو بے حد معقول ہے۔ وانیہ کو لگا وہ بڑی محفل میں تئی دامہ کھڑی ہے اور بابا جان اسے وہیں انجان لوگوں میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ آپ میری کیفیت جانتے ہوئے بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ اسے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کرنی تھی۔ ہمارے معاشرے میں اکیلی تنہا عورت کی حیثیت تنکے برابر بھی نہیں ہے۔ آج میں اور اظہر زندہ ہیں اور تمہاری طرفداری کرتے ہوئے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن موت اٹل حقیقت ہے۔ کل کلاں کو ہم نے اپنا رخت سفر باندھ کر کوچ کر جانا ہے۔ پیچھے شاہ میر بھی اپنا گھر بسا لے گا اور رہی تم، اس بڑی دنیا میں تنہا کیسے یہ طویل سفر کاٹ پاؤ گی؟ اپنی خام خیالی سے نکل آؤ، یہ معاشرہ تمہیں اس حال میں بالکل بھی جینے نہیں دے گا، اور ہمارے فیصلے پر سرخم کر کے ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر دو تاکہ میں اور اظہر مطمئن ہو کر مر سکیں۔ اس جہاں جا کر شہریار کو بھی منہ دکھانا ہے، میرا سر اظہر کے سامنے مت جھکنے دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یعنی بابا جان بھی اس رشتے پر رضامند تھے؟ جب فیصلہ اٹل تھا تو اس کے چیخنے چلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ایموشنل بلیک میل تو وہ کر رہے تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ بلیک میلنگ کر چکے تھے، بس اس کا رضامندی ظاہر کر کے انہیں اطمینان اور سکون دلانا باقی تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، بے فکر رہو، پہلے عہد کے متعلق پوچھ گچھ کروں گا، کچھ تسلی بخش معلومات حاصل ہوئی تبھی ہم ہی بڑھیں گے۔ بابا کی جلد بازی پر مبنی باتیں وانیہ کو انتہائی غصے کا کڑوا گھونٹ خاموشی سے پی لینے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن اس نے بھی دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اظہر انکل سے خود بات کرے گی۔ بابا جان سے تو کسی قسم کی توقع نہ رہی تھی۔ 3 دن کی چھٹی کے بعد ہی شہریار کو یونٹ کی جانب واپس آنے کا آرڈر ملا۔ 3 دنوں کی معمولی چھٹی پر وانیہ کی ناراضگی لیے وہ اسے بہلا کر واپس چلا گیا تھا اور وہاں پہنچ کر اپنے پہنچنے کی اطلاع بھی دی تھی۔ اس کے بعد شہریار نے بے حد ضروری آپریشن کا کہہ کر دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی در و دیوار میں شگاف ڈال دیتی تھی۔ شاہ میر بابا جان اپنی جگہ پریشان حال رہتے تھے، مگر زبان سے کسی نے ایک لفظ نہ نکالا۔ بالآخر 15 دن بعد ایک قیامت خیز منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپریشن کے دوران کئی بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے کیپٹن شہریار شہید ہو گیا تھا۔ وہ سبز ہلالی پرچم میں لپٹا آنکھیں موندے اس کا عزیز ہمسفر مسکرا رہا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ وانیہ کے بابا نے اس کی ذہنی کیفیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ساتھ چلنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ پھر اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر زمینیں ملازمین کے حوالے کر کے وہ خود ہی گاؤں چھوڑ کر شہر میں موجود گھر میں قیام پذیر ہو گئی۔ اسی دوران شہریار کو گزرے 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن وانیہ کی حالت ہنوز ویسی ہی تھی۔ وہ کئی راتیں لگاتار جاگ کر گزار دیتی تھی۔ ایک انکشاف تھا جو ذہنی خلش وجود سے چمٹ چکا تھا۔ منہا اور زمین وقتاً فوقتاً اس کی خیریت دریافت کرنے کو فون کرتی رہتی تھی، لیکن 1-2 مرتبہ بات کرنے کے بعد اس نے ان کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ ماضی کی یادوں سے وابستہ شہریار کا رویہ اس کی جان لینے کے درجے
در پہ تھا جو اسے اپنا گرویدہ بنا گیا تھا۔ شہریار کی باتیں ٹھیک تھیں کہ انسان سے جڑی ہر چیز اس کی یاد دلاتی ہے، اور وہ تو اسی کے گھر میں موجود اسے اپنے آس پاس محسوس کرتی تھی، جیسے ابھی یہیں کہیں سے نکل کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اپنی دلفریب باتوں سے مرعوب کرنے لگے گا۔ بھابھی آپ کی کال آ رہی ہے۔ وہ لون میں کھڑی شہریار کی یادوں میں مہو تھی کہ کب سے وانیہ کے موبائل ہاتھ میں پکڑے شہریار نے آ کر پکارا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ پلٹ کر خاموشی سے شامیر سے موبائل لیا۔ زرمین کی 3 مس کال آ چکی تھی۔ کئی ماہ سے وہ لگاتار کالز کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وانیہ نہیں اٹھائے گی۔ ایک دم اسے احساسِ شرمندگی نے آن گھیرا۔ اپنی اذیت سے دوچار ہوتی وہ منال اور زرمین سے لا تعلق اختیار کر کے ان دونوں کو بھی تکلیف دے رہی تھی۔ شامیر انہی قدموں واپس اندر لوٹ گیا تھا۔ اس نے لہجہ ہموار کرتے ہوئے زرمین کو کال ملائی، جو تیسری بیل پر ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔ وانیہ مانا کہ شہریار کی باتیں لفظ بہ لفظ درست تھیں، لیکن دوستوں سے کیسا کرے؟ کم از کم چند سیکنڈ اپنی آواز سنا کر ہمارے دل کو تسلی تو دے دیا کرو کہ تم ٹھیک ہو، زرمین نے شکوہ کناں انداز میں کہا تھا۔ اچھے انسانوں کے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ شہریار بھائی بھی اتنا ہی وقت مقدر میں لکھ کر لائے تھے، کیوں خود کو اذیت دے کر ان کی روح کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ خاموشی سے آنسو پیتی اسے سننے لگی۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زرمین کو لگا کہ اس نے بیزار ہو کر موبائل رکھ دیا ہے۔ اس سوگ سے باہر نکلو، ہو سکے تو انکل سے اجازت لے کر کوئی جاب کر لو، اس سے تمہارا دھیان بھی بٹا رہے گا اور شاید تمہیں گھر والوں کی تکلیف کا بھی احساس ہو جائے۔ کوشش کروں گی، وہ اپنی نمی میں گھلی آواز کو دباتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ کوشش نہیں، عمل کرو اور آئندہ کال اٹھانے کی زحمت بھی کر لیا کرنا۔ زرمین معمول کے مطابق باتوں کی پٹاری کھولنے شروع ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی نصیحتوں کو بغور سننے لگی۔ شام کو زرمین سے بات کر کے وانیہ کو علم ہوا کہ زرمین کی ہی بسد اصرار پر احد خان نے بھی جان کو رشتہ مانگنے بھیجا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ خود یہ تعلق بنانے پر راضی نہیں ہے۔ وانیہ کے توسط زرمین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اظہر انکل اور اس کے بابا جان نئے سرے سے اس کا گھر بسانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسے احد کا احساس کرتے ہوئے یہ قدم وانیہ کو لاعلم رکھتے ہوئے مجبوراً اٹھانا پڑ گیا۔ اگر اس کی اجازت لی جاتی تو وہ انکار ہی کر دیتی۔ احد کا پرپوزل نہ بھی بھیجا جاتا تو اس کے گھر والے کہیں نہ کہیں رشتہ طے کر دیتے، اور دوسری مرتبہ بھی احد کی قسمت میں خسارہ ہی ٹھہرتا۔ لیکن ماں کے کہنے پر پہلی اور آخری بار اس نے قسمت پر تب آزمائی کرنے کی کوشش کی تھی کہ شاید وانیہ کا دل بسیج جائے اور وہ اپنی رضامندی ظاہر کر دے۔ بابا جان سے بحث و تکرار کرنے کے بعد اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا تیار کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل سے جا کر خود کمرے میں آ گئی۔ اظہر انکل کے بے حد اصرار کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے نہیں بیٹھی۔ حالانکہ دن کو بھی تھکاوٹ کے باعث کچھ نہ کھا پائی تھی اور بھوک کے باعث پیٹ میں ہول اٹھ رہے تھے۔ بابا جان شام کو ہی گھر واپس چلے گئے تھے۔ اسے اندازہ تھا یہ ان کی ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کیسے اپنی کیفیت بیان کر کے انہیں سمجھاتی، جبکہ وہ سمجھتے ہوئے انجان بن رہے تھے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچن میں موجود اسٹول سے اٹھ کر وہ کاؤنٹر کی جانب آئی اور ہاتھ میں پکڑا چائے کا خالی کپ سنک میں رکھا۔ تمہیں اس کا دھتکارنا بھول چکا ہے، یا پھر یادداشت کھو بیٹھی ہو؟ وانیہ نے چائے کی پتیلی دھو کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ صبح زرمین نے فون کر کے اس سے کئی بار ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اتوار کے دن وہ اظہر انکل، بابا جان اور شامیر کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ لیکن آج بابا جان اور اظہر انکل صبح سویرے ہی گاؤں روانہ ہو گئے تھے۔ کئی دنوں کی لگاتار بارشوں کے باعث فصل کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا، اور بابا جان خود اپنی آنکھوں سے حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ ساتھ اپنے دوست کو اس لیے لے کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹے کے سفر میں وہ دونوں باتیں کرتے جائیں گے، سفر اچھا گزر جائے گا۔ شامیر گھر پر ہی موجود تھا۔ وانیہ کا گھر سے باہر نکلنے کا جی نہ چاہا، تبھی اس نے زرمین کو گھر پر ہی بلا لیا تھا، اور وہ یہاں آ کر احد خان کے پرپوزل کو قبول کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اس نے مجھے پوری سچائی سے آگاہ کیا ہے۔ ایک بیٹا ہونے کا فرض نبھانے کی خاطر وہ اپنی محبت کو بھیٹ چڑھا گیا تھا۔ زرمین کی پوری کوشش تھی کہ وہ راضی ہو جائے۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ یہی بات منوانے کے لیے یہاں آئی ہے، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے متنفر ہو کر سرد رویہ نہیں اختیار کرنا چاہتی تھی۔ زرمین کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشن اسکرین پر کال چل رہی تھی۔ وہ یکدم اس کی تیز تراری بھانپتے ہوئے اپنے لہجے کی ٹون یکساں مختلف کر کے بولی تاکہ کال پر موجود شخص اپنی خوش گمانی سے نکل جائے۔ مجھے اس کی محبت یا مجبوری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے کہہ دینا کہ وانیہ فاروق محض تمہارے عورت کے احترام کرنے کی خوبی سے مرعوب ہو گئی تھی، لیکن وہ در حقیقت جیسا دکھتا تھا ویسا تھا ہی نہیں۔ یہ محض میری نظر کا دھوکہ تھا کہ کوئلے کی چمک کو ہیرا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ خوبیاں جو میں نے اس میں سوچ کر زندگی کا ہمسفر بنانے کا ارادہ کیا تھا، ویسی ایک بھی خوبی اس میں نہیں تھی۔ سراپائے محبت تو شہریار اظہر تھا، جس نے میرے ساتھ 1 سال بتایا، لیکن کبھی مجھے ماضی کا طعنہ دے کر میری دل شکنی نہ کی تھی۔
اس جیسا اعلیٰ ظرف کی کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہو پائے گا، سو وہ جس قسم کی بھی خوش گمانی میں مبتلا ہے جتنا جلدی ممکن ہو باہر نکل آئے، کیونکہ مجھے اس سے کسی بھی شخص سے تعلق جوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ دھلے برتن ترتیب سے کاؤنٹر پر رکھ کر وہ فریج سے فریز گوشت نکالنے لگی۔ اس نے زرمین کو کھانا کھائے بغیر گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکلنے کی دھمکی دی تھی۔ اسے مجبوراً ماننا پڑا تھا، ورنہ وہ وانیہ کی طویل ترین ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مرحا کا ہی سوچ لو، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، کس حیثیت سے میں اس کا سوچوں؟ کیا مرحا کا باپ اس کا سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مجھے تو اس وقت تمہاری ذہنی حالت درست نہیں نظر آ رہی۔ اس نے گوشت کاؤنٹر پر رکھا تاکہ اس پر جمی برف پگھل جائے اور خود پیاز ٹماٹر کی باسکٹ اٹھا کر سٹول پر جا بیٹھی۔ زرمین کو اس کے زیر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے مایوسی سے کھول بند کر دی۔ بنا دیکھے زرمین کو بخوبی اندازہ تھا کہ وانیہ کی باتیں احد کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی تھیں، لیکن وہ جتنا کر سکتی تھی کر گئی۔ وانیہ اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انسانیت کے ناطے ہی صحیح، کم از کم اس معصوم کو ایک ماں کے آغوش تو میسر آ جائے گا۔ پلیز اسٹاپ اٹ یار، تنگ آ چکی ہوں میں عہد نامہ سن سن کر۔ کیا تمہیں نہیں نظر آتا کہ میں اس حال میں زیادہ خوش ہوں؟ یا پھر یہ چاہتی ہو کہ عہد سے تعلق جوڑ کر میں مزید اذیت سے دوچار ہو جاؤں؟ پیاز کاٹتے اس نے زچ ہو کر چھری پلیٹ میں پٹک دی۔ کچن کی چوکھٹ پر کھڑا شاہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی وانیہ کو اتنی شدید غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حیرانگی جائز تھی۔ بھابی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شاہ کے فکرمند انداز پر اسے بے اختیار شہریار یاد آیا تھا۔ دونوں بھائی ایک ہی جیسے تھے، وسیع دل کے مالک، احساس کرنے والے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر سدگی سے مسکرائی۔ آپ کھانا مت بنائیں، میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کھانا بنانے سے زچ ہو رہی ہے۔ وانیہ نے برجستہ قہقہہ لگایا۔ تمہیں کیسے علم ہوا کہ تمہاری بھابی کو کھانا بنانے پر غصہ آ رہا ہے؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے شاہ کی توجہ مبذول کرتے ہوئے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، جو فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ ویسے ہی اندازہً اخذ کیا ہے۔ زرمین کاؤنٹر سے ٹیک لگائے خاموش کھڑی تھی۔ مجھے غصہ نہیں آ رہا، بس زرمین نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا جو میرے مزاج کے برخلاف تھا۔ وانیہ نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے زرمین پر فہمائشی نگاہ ڈالی۔ جواباً اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے نگاہوں کا ارتکاز شاہ کی جانب کر ڈالا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں تب تک بابا کو کال کر کے معلوم کرتی ہوں کہ وہ خیر خیریت سے گاؤں پہنچ چکے ہیں کہ نہیں۔ وہ کچھ لمحے رونا چاہتی تھی۔ کافی دیر سے آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ اگر وہاں سے نہ نکلتی تو پلکوں کی بار میں بند آنسوں سے کوئی بید نہ تھا کہ وہ شاہ اور زرمین کے سامنے ہی چھلک پڑتے اور اس کا رہا سہا بھرم ٹوٹ جاتا۔ وہ چھٹی کے بعد اسکول کے باہر کھڑی بابا جان کا انتظار کر رہی تھی کہ مرحا کو لینے آیا عہد اس کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ وانیہ پہلو بچاتی اس کے پاس سے گزرنے کو آگے بڑھی، لیکن وہ بیچ راہ میں حائل ہو گیا تھا۔ آس پاس کئی بچے اور لوگ پلٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وانیہ لوگوں کی تماشائی نگاہوں سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے عہد پر پھٹ پڑی۔ لگتا ہے آپ کو بے انتہا شوق ہے سرِ راہ چلتی عورتوں کی راہ میں حائل ہو کر ان سے بے عزتی کروانے کا۔ اس الزام پر عہد بوکھلا گیا تھا۔ اتنی بے یقینی! جن نگاہوں میں اس کے لیے کبھی ستائش ہوا کرتی تھی، آج انہی نگاہوں میں تلخی سے بھرپور بے اعتباری رقصاں تھی۔ چند لمحوں کی بات ہے، کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ تم کہو تو میں رشتے سے انکار بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ملتجی لہجے میں وہ پرزور اصرار کر رہا تھا۔ کندھے سے لگے بیگ کی سٹرپ پر وانیہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس بات میں سر ہلا کر اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ لوگوں کی نگاہوں سے وہ زچ ہو رہی تھی۔ جبھی پہلی اور آخری مرتبہ تفصیلی بات کرنے کی ٹھان کر وہ عہد کے ساتھ قریبی ریسٹورانٹ آ گئی تھی۔ کافی یا چائے؟ مینو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وانیہ نے انکار کر دیا۔ جس مقصد کے لیے یہاں لائے ہو وہ پورا کرو، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ عہد نے سر ہلا کر مینو میز پر رکھ دیا اور تھوڑا جھک کر میز پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس نے مرحا کے لیے ملک شیک منگوایا تھا۔ وانیہ نے گلاس میں سٹرو ڈال کر مرحا کے سامنے کیا تاکہ وہ بآسانی ملک شیک پی سکے اور اس کا یونیفارم بھی خراب ہونے سے بچ جائے۔ مجھے بھی تم سے محبت تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے کہے کے مطابق بی جان کی عزت کی خاطر مجھے زندگی کے سفر میں پہلی سڑک کا انتخاب کرنا پڑا اور دوسری سڑک پر محبت اپنی کم مائیگی پر تہی دامہ کھڑی میرا منہ چراتی رہی۔ میرے عورت کے احترام کرنے پر تم مجھ سے مرعوب ہو کر جب مجھے اپنا ہمسفر بنانے کی پیشکش کرنے آئی تھی، اس سے کئی ماہ قبل میں تمہارا ذکر بی جان سے کر چکا تھا۔ عہد کے انکشاف سے وانیہ کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس لڑکھڑایا۔ اگر آدھا ملک شیک مرحا ختم نہ کر چکی ہوتی تو وہ اس کا یونیفارم بھی داغدار کر دیتا، لیکن میرے مرحوم باپ کی دلی خواہش تھی کہ ان کی دل عزیز بھتیجی ہی ان کی بہو بنے۔ پھر بی جان نے مجھے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ جس دن تم میرے پاس اپنی پیشکش لے کر آئی تھی، اس دن بی جان نے مجھے فون کر کے شادی کی تاریخ فکس کرنے کی اطلاع دی تھی۔ میں پہلے ہی مضطرب کیفیت کے باعث جھنجھلایا ہوا تھا، پھر تم چلی آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنا لہجہ متوازن رکھنے کے بجائے سرد میری کا لبادہ اوڑھنا پڑ گیا۔ مرحا ملک شیک ختم کر چکی تھی۔ وانیہ نے خالی گلاس میز پر رکھا۔ عہد اب خاموش
مودی بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ ہنوز خاموش بیٹھی، کچھ کہنے کے لیے لفظ اکٹھے کرنے لگی۔ مجھے آپ کی وضاحت کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ آپ نے طلب کلامی کیوں کی تھی؟ اس سے بھی فرق نہیں پڑا تھا میرے لیے۔ آپ کل بھی قابل عزت تھے اور آج بھی ہیں۔ بہرحال میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے پرپوزل کے متعلق سوچ کر کوئی آدمی فیصلہ کر سکوں۔ آج اس کے سوچنے پر ہی بے حد خوش ہوا تھا اور یک لفظ بیچ میں ہی بول پڑا، میں شہریار اظہر تو نہیں بن سکتا لیکن کوشش کروں گا کہ تمہیں مایوس نہ کروں۔ وہ دعویٰ کرنے پر اتر آیا تھا۔ وانیہ استدعائیہ ہنسی۔ اس کے دل سے شہریار کا عکس مٹ ہی نہیں پا رہا تھا۔ بے بسی حد سوا تھی لیکن پھر بھی وہ احد خان کو امید کی کرن تھما رہی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھی، لیکن اگر میری جانب انکار ہوا تو آپ کو میرے فیصلے کو خیر مقدم سمجھ کر قبول کرنا ہوگا۔ وہ کہہ کر بنا رکے اس کا جواب جاننے کے بجائے آگے بڑھ گئی تھی۔ احد کے چہرے پر یہاں خوشی مدھم ہوئی اور لبوں پر رقصاں مسکراہٹ بھی فوراً غائب ہو گئی۔ وانیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا چلتی ہوئی ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ محبت وقت اور بدلتے حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے لیکن عشق صرف ایک ہی ہوتا ہے، اسی کے لیے جینا جو دل میں ہی نہیں روح میں بھی بسا ہو، جو سانسوں کی مانند وجود میں سرایت کرتا رہے اور اپنی موجودگی کا احساس ہر لمحہ دلاتا رہے۔ لیکن جب کوئی اس عشق کو وجود سے کھینچ کر نکالتا ہے تو صرف عشق ہی وجود سے نہیں نکلتا، اس کے ساتھ سانسیں بھی نکل جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہے۔ عشق نکالنے کی کوشش میں میری سانسیں بھی چھینی جا رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیو، لیکن کیسے جیوں جب سانس ہی ساتھ چھوڑ دے گی تو کیسا جینا؟ 2 دن میں وانیہ کا چہرہ مرجھا گیا، سفید رنگ چہرے پر زردیاں گھل گئیں، سیاہ مخمور آنکھوں کے نیچے ہلکے اس کی شب بیداری کا چیخ چیخ کر اعلان کرنے لگے تھے۔ زمین کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ دونوں پارک میں موجود بینچ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوپہر ہونے کے باعث پارک مکمل سنسان تھا، سوائے اکا دکا 2-3 بچوں کے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی کسی کے لیے ایک دم سے نہیں مر سکتا، لیکن کسی کے عشق میں رفتہ رفتہ ضرور اندر ہی اندر مر جاتا ہے، بھلے دنیا یہ سمجھ پائے یا نہ پائے۔ اور ضروری نہیں کہ عشق محض ایک مرد عورت پر ہی منحصر ہو، ایک ماں کو اپنے بچے سے بھی ہو سکتا ہے، ایک بیٹی کو اپنے باپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے سانسوں کی فکر نہیں ہے، لیکن وجود میں موجود عشق کی ضرورت ہے جسے میں روز محشر تک میں نہیں نکال سکتی۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ پچھلے 5 سالوں کا قائم کیا بھرم بالآخر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ دل و دماغ میں ادھم مچاتی جنگ نے اسے ناقابل برداشت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ دریا کے ایک دھارے پر اس کا عشق تھا اور دوسرے دھارے پر بابا جان کا مان۔ اسے دونوں میں کسی ایک کو ہی چننا تھا۔ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس انکشاف پر زمین نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد بھی وہ رضامند تھی۔ وانیہ کی بات بیچ میں ہی ٹوک کر وہ بےتابی سے پوچھنے لگی، لیکن کیوں؟ تم تو اس نے بھی جواباً ٹوک دیا، ابھی شروعات ہے، لیکن شہریار کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دوں گی، لیکن اس عمل کے لیے مجھے کافی وقت درکار ہے۔ مجھے ممکن ہے کہ میں اسے یکسر بھلا دوں جیسے میں نے احد کو بھلا دیا تھا، اور رہا سانس کی مانند روح میں بسا عشق تو اسے میں روز قیامت تک سلا دوں گی۔ لیکن اگر اس جہاں میں مہلت ملی تو میرا انتخاب شہریار اظہر ہوگا، احد خان نہیں۔ قطعیت بڑے لہجے پر زرمین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جس ضبط کا مظاہرہ وہ کر رہی تھی وہ بہت تقلید دہ عمل تھا، لیکن اس نے آج بھی اپنے ویسے اور پورے اعتماد انداز سے ذہنش کو متاثر کیا تھا۔ تمہارے بابا جان بہت خوش قسمت ہیں، دنیا کی نظر میں وہ تمہارے چچا ضرور ہیں، لیکن مجھے ان پر رشک آ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ہی ایک ہیرے کی خاطر اپنی پوری زندگی نہیں دان دی تھی۔ میں گھر چلتی ہوں، اظہر انکل انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ سدگی سے مسکرا کر اٹھی۔ پارک میں چہل قدمی کرتے بچے کرکٹ کھیلنے کا ارادہ کر چکے تھے اور شور شرابے سے وانیہ کو وحشت ہوتی تھی، سو اسی نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ زرمین سے مل کر گھر واپس آتے ہی اس کا سامنا لون میں اظہر انکل کے پاس بیٹھے بابا جان سے ہوا تھا۔ وہ دونوں شطرنج کی بساط بچھائے کھیل رہے تھے۔ وانیہ کو آتے دیکھ کر انہوں نے اسے بھی کھیلنے کی دعوت دی۔ وہ انکار کر کے چند پل ان کے سر پر کھڑی کھیل دیکھتی رہی، پھر بابا جان کو کہنے کے لیے چند لفظ اکٹھے کر کے گویا ہوئی، آپ احد خان کے پرپوزل کو قبول کر لیں۔ وہ دونوں کھیل چھوڑ کر خوشگوار حیرت میں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ تم اپنے اس فیصلے پر مطمئن ہو؟ بابا جان کے زور دباؤ ڈالنے پر اب اظہر انکل اس کی طمانینت کا پوچھ رہے تھے۔ وہ کرب سے مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے مرحا کی خاطر یہ قدم اٹھانا پڑے گا بابا جان، اور ندا کی باتوں نے کم از کم یہ باور کروا دیا ہے کہ اپنی زندگی کو یوں تنہا رہے گا نہیں کیا جا سکتا۔ اس مرتبہ جیت تمہاری ہوئی۔ وانیہ فروغ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے سکون و اطمینان پانے کی تمہاری خواہش ناکام نہیں ٹھہری۔ کمرے میں آ کر اس نے احد خان کا نمبر ان بلاک کیا جو کئی سال پہلے وہ بلاک کر چکی تھی۔ احد کا میسج موصول ہوا جسے وہ اسی کے جواب کا منتظر تھا۔ اپنا فیصلہ میرے حق میں کرنے کا بہت شکریہ، ساتھ اسمائلی ایموجی۔
بھیجا گیا تھا۔ وہ موبائل سنگار میز پر رکھتے بستر پر آ رہی تھی۔ شہریار وہ کمرے میں موجود شخص کی خوشبو سے مخاطب ہوئی۔ یہ فیصلہ بڑا کٹھن تھا لیکن مجھے کرنا پڑا تاکہ تمہاری مجرم بننے کے ڈر سے میں رب کے مجرم نہ بن جاؤں۔ جب تمہاری زندگی میں آئی تھی تو ایک وسوسہ مرادہ کیا تھا کہ تمہارے علاوہ کسی کو اپنے دل و دماغ میں حاوی نہیں ہونے دوں گی، لیکن تم ہی دنیا سے جا کر مجھے تئی دامہ چھوڑ کے بیڈ کی پشت سے سر ٹکاتے وہ ہنسی۔ ایک عجیب دردناک انداز میں ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ یہ ایک ٹرین کا سفر تھا، یعنی میری زندگی کا۔ جب 6 سال قبل میرے نام کی صدا آئی تھی کہ تمہارے ساتھ کسی کو بٹھایا جائے گا اور وہ مسافر آہت کان تھا، لیکن میری تدبیر میں اس کا ساتھ ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرا مسافر تم چلے آئے میری دسترس میں وقتی قیام گاہ کرنے۔ پھر تمہیں بھی اسی اسٹیشن پر اترنا پڑا اور آج وہی پہلا مسافر اپنی نشست چھوڑ کر میرے پہلو میں بیٹھنے آیا ہے۔ دراز سے نیند کی گولی نکال کر اس نے نگل لی اور پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی کر دوبارہ سابقہ انداز میں بیٹھ گئی۔ دل آشنا یہ ہے تیرا غم، کروں اب میں درد عشق کم، ملیں گے کبھی پھر شاید اسی پل جو تم میں اور ہم۔ گنگناتے ہوئے اس کے گانوں سے متواتر آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک نئی وانیہ فاروق بننے کے لیے اسے اپنے غم کو آنسوؤں کے ذریعے آخری مرتبہ بہانا تھا تاکہ نئی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ یونیورسٹی کی وانیہ فاروق کی مانند یکسر بدل جائے۔ ختم شد۔ گائز میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔